السلام علیکم کے ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے محبت ہمسفر میری۔ ناول کی رائٹر ہیں سائمہ اکرم چودھری۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ اس کی 24 سالہ زندگی میں آج کا دن بدترین دن تھا، حالانکہ صبح صبح آئینے میں شکل بھی اپنی ہی دیکھی تھی، ورنہ وہ صبح سے یکے بعد دیگرے تمام آفتوں کو رائم ظفر کے کھاتے میں ڈال کر بے فکر ہو چکا ہوتا تھا، لیکن لگتا تھا کہ تمام سیارگان کی نحوست اس کے سیارے میں داخل ہو چکی تھی۔ صبح صبح ناشتے پر رائم اسے آپ کا آج کا دن کیسا گزرے گا پڑھ کر کچھ خبردار تو کر رہا تھا کہ آج کا دن اکرب سٹار والوں کے لیے خطرناک ہے، اس لیے وہ اپنے وزن کے برابر کالے چنے یا کالے ماش کا صدقہ دے کر گھر سے نکلیں، لیکن وہ اس کی باتوں کو ہمیشہ کی طرح سنی انسنی کر کے نکل آیا تھا۔ کوٹھاچ یونیورسٹی میں علیشہ سے ملاقات کا نشہ سب چیزوں پر حاوی تھا، مگر کیمپس پہنچتے ہی اپنے رقیب ہمایوں کو علیشہ کے ساتھ مسکراہٹوں کے تبادلے کرتا دیکھ کر اس کے اندر کڑوے باداموں کا پورا ڈرم الٹ گیا تھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مسکراہٹوں کا صرف ویڈیو دیکھ سکا تھا، آڈیو سننے سے محروم رہا۔ اس کے اندر بھانپڑ ہی تو جل اٹھے تھے، اور پھر علیشہ سے جھڑپ نے اس کے موڈ کو مزید تڑکا لگا دیا تھا۔ واپسی پر بائک جیسے رائم چھکڑا کا خطاب دے چکا تھا، روٹھی محبوبہ کی طرح نخروں کے ساتھ چل رہی تھی کہ ٹھا کر کے ایک میزائل ہارون منیر کے سر سے ٹکرایا۔ اسی دن میں تمام چاند تارے سیارے نظر آ گئے۔ بائک روکنے کی ناکام کوشش کی جو اچانک حملے سے یوں دوڑ رہی تھی جیسے کسی نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہوں۔ زیر لب کچھ سینسر شدہ گالیاں دے کر اس نے اس روٹھی محبوبہ کو قابو کیا اور ماتھے کو سہلایا، جہاں ایک گھومڑ اس کی شناختی علامت بن کر پوری آبوتاب سے جگمگا رہا تھا۔ ہارون نے اپنی خوردبینی نظروں سے میزائل کا بغور جائزہ لیا، جو ایک ٹوٹا ہوا لتر نکلا۔ دھت ترکی! اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ وہ نسوانی لتر خصا اپنی طبعی عمر پوری کر چکا تھا اور اس وقت تنگ گلی میں کھلے مین ہول کے پاس اپنی باقی عمر پوری کر رہا تھا۔ بدبو کے بھپکے سے اس بات کی نشاندہی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے محلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ادھر ادھر دیواروں پر دھلے ہوئے کپڑے رنگ برنگ جھنڈے بن کر کسی بین الاقوامی کانفرنس کا سماں پیش کر رہے تھے۔ اچانک ہارون کی نظر دو بھاری بھرکم حسیناؤں پر پڑی، جن کے سرخ چہرے اور صحت مند وجود ہنسی کے زلزلوں کی زد میں تھے، گویا وہ اس منظر کی عینی گواہ تھیں اور براہ راست اس پر حملے کی کارروائی ملاحظہ کر چکی تھیں۔ اس نے مشکوک نظروں سے دیکھا کہ کہیں واردات ان کے بھاری بھرکم ہاتھوں سے تو سر انجام نہیں دی گئی، مگر ان کو ملزم سے مجرم ثابت کرنا حدود آرڈیننس کی تمام حدود کے تحت خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کے مترادف تھا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر بائک سٹارٹ کرنے لگا، اور پھر بائک اس نے نکڑ پر اپنے گھر، جسے رائم ظفر چوہے دان کہتا تھا، کے سامنے جا کر روکی۔ اس مکان کی تلاش میں اس نے اور رائم نے اتنی محنت کی تھی کہ اگر کولمبس نے کی ہوتی تو ایک کے بجائے 4 امریکہ دریافت کر چکا ہوتا، اور پھر مالک مکان حکیم جمن حسب معمول حسب سابق ان کے چھڑے ہونے کو جواز بنا کر مکان کے بارے میں ہری جھنڈی دکھانے والا ہی تھا کہ رائم کی چھٹی حس جاگی، اور اس نے حکیم جمن کے پچھواڑے میں بنی مسجد سے عصر کی اذان کی آواز سنتے ہی نہایت عاجزی اور شرافت سے نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ حکیم جمن شرافت کی اسی ادا سے متاثر ہو کر انہیں اپنا 1.5 کمرے کا چوبارہ دینے پر مجبور ہو گیا، جبکہ وہ خود ہکا بکا رائم کے پینترا بدلنے کا منظر دیکھ رہا تھا، جو عید کی نماز بھی نخروں سے پڑھنے کا قائل تھا۔ اس وقت آنکھیں جھکائے شرافت کا مجسمہ لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو ہارون بھی متاثر ہو گیا، لیکن اگلے دن ہی رائم کے سی ڈی پلیئر کی بلند آواز سن کر حکیم جمن کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور اس نے حکیم جمن کے 14 نکات پر مشتمل ہدایت نامہ بھجوا کر رائم سے دشمنی کا آغاز کر دیا۔ ان 14 نکات میں سر فہرست سی ڈی پلیئر کو گونگا کرنے کا حکم تھا۔ رائم اکثر اوقات حکیم جمن کے خلاف اپنے ناپاک ارادوں کو دہراتا نظر آتا تھا۔ وہ بائک کو لاک کر کے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا تو کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ رائم ظفر اس سے پہلے آفس سے تشریف لا چکے ہیں، لیکن اندر کا منظر اس کا دماغ بھگ سے اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اندر کا نظارہ دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کے پلنگ پر رائم اس کا استری شدہ وائٹ کلف لگا سوٹ، جو علیشہ نے پچھلی سالگرہ پر اسے گفٹ دیا تھا، پہنے ہوئے لوٹیاں لگانے میں مصروف تھا، جبکہ کمپیوٹر پر کوئی مزاحیہ سٹیج شو عین عروج پر تھا۔ کامیڈین کو اسکرین پر دیکھتے ہی اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا، جبکہ رائم کی باتیں کانوں کو چھونے والی تھیں۔ اس کامیڈین کے تھرڈ کلاس جملوں پر اس کے کہکے ہارون کا دل جلانے کو کافی تھے۔ کمرے میں رات کی کھائی مونگ پھلیوں کا ڈھیر،
मैले बर्तन, कुर्सी पर गीला तौलिया, पॉलिश की खुली डबिया सब चीख चीख कर बता रहे थे कि आज फिर राइम जफर ने अपने हिस्से की सफाई नहीं की। इसने खूनख्वार नज़र राइम पर डाली जो इसकी आमद से बेखबर टीवी में गुम था। वो गुस्से से धंधनाता हुआ आगे बढ़ा और अगले ही लम्हे कंप्यूटर का बटन ऑफ कर दिया। अब मॉनिटर पर सियाह अंधेरे की चादर तन गई थी। भाई ये क्या बकवास है? राइम बिलबिला उठा। वैसे भी ड्रामा एंड क्लाइमैक्स पर था। बकवास ये नहीं, बकवास ये है। हारून ने कमरे में फैली गंदगी, बेतरतीबी और मैले कपड़ों की तरफ इशारा किया। वो बुरी तरह चिढ़ा हुआ था। ओह हाँ, अभी करता हूँ सफाई। नहीं नहीं, क्या ज़रूरत है, हमेशा की तरह मैं ही ज़हमत कर लेता हूँ। अच्छा वाकई, चलो ठीक है। हैरानी काबिल दीद थी। सो बेगैरत मरे होंगे जिस दिन तुम पैदा हुए होगे। हाँ यार, मेरा भी यही ख्याल है। भरपूर तायद की गई। ये मेरा सूट किस खुशी में पहना है? तेरे किस सगे की बारात जा रही है? अच्छा ये सूट? कमाल हैरानी से पूछा गया। इसके खुने पर वजाहत हुई। दरअसल यार, दिल चाह रहा था कि ज़रा आज हफ्ता सफाई मना लूँ। खूब रगड़ रगड़ कर शेव की, बालों की कटिंग करवाई और सूट बस यही धुला हुआ था। राइम ने साइड टेबल से जग उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। सॉरी, ग्लास कोई धुला हुआ नहीं है। पानी पियो, बाकी तफ्तीश बाद में कर लेना। अभी तो तुमने सिर्फ सूट देखा है। हालांकि मैंने मोज़े भी तुम्हारे पहने हैं, जेब में रुमाल भी तुम्हारा है और परफ्यूम भी तुम्हारा है। ज़रा सूंघो तो। वो इसकी तरफ शरारत से झुका तो हारून इसकी खबासत पर बेसाख्ता लबों पर आने वाली मुस्कुराहट न रोक सका। पक्का बदमाश है तू। थैंक यू फॉर दिस ऑनर। राइम की शोखी अरूज पर थी। वैसे सर, आज हमारी मुतवक्का भाभी से लड़ाई किस बात पर हुई? राइम ने पुरएतमाद लहजे में दरियाफ्त किया। तुम्हें कैसे पता चला? हारून ज़बरदस्त तरीके से चौंका। भाई, जिस दिन ये छुआरे जैसा थोबड़ा तरबूज जितना हो जाता है और जिस दिन मुलाकात के बाद कमरे की गंदगी को घूर घूर कर देखने लगते हो, मेरा वजूद तुम्हें काट खाने को दौड़ता है। ये सब अलामात चीख चीख कर बताती हैं कि तुम अलीशा भाभी से अपनी इज्जत अफजाई करवा के आए हो और सारा गुस्सा मुझ गरीब आवाम पर निकालते हो। बस राइम, मुझे लगता है कि मैं और अलीशा अब मज़ीद साथ नहीं चल सकते। हारून ने इंकशाफ किया, जबकि दूसरी जानिब हनूज लापरवाही थी। खुदा का वास्ता अब ये मत कहना कि हम दोनों के मिजाजों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और वो तुम्हारी बात नहीं मानती और अपने कज़न से जो तुम्हारा रकीब रूसिया भी है, इससे हंस हंस कर बातें करती है और इसे तुम्हारी परवाह नहीं, वगैरह वगैरह। ये जुमले मुख्तलिफ तरतीब के साथ इसी तरह हर हफ्ते दोहराए जाते हैं और मुझे ज़ुबानी याद हो गए हैं। तो इसमें गलत बात कौन सी है? हारून बुरा मान गया। इसमें गलत बात का तो पता नहीं। दुरुस्त बात यह है कि आप दोनों बेतहाशा लड़ने मरने के बावजूद एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आपको आए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। बस अब मेरे मोबाइल की घंटी बजने वाली है और एलिशा भाभी का फ़ोन होगा और अगले ही 5 मिनटों के बाद तुम दोनों पुरानी उर्दू फिल्मों के घिसे पिटे डायलॉग ये सोचे बगैर दोहरा रहे होंगे कि इस कमरे में एक मासूम का अखलाक भी ख़राब हो सकता है। तुमने खाना भी खाया या सिर्फ सूरत को चमकाते रहे हो? हारून ने फिक्रमंदी से पूछा। जानता था कि वो खाने पीने के मामले में सख्त लापरवाह है। नहीं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जवाब हस्बे तवक्का था। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। हारून चिढ़ गया था इसकी बात पर। हालांकि पिछले दिनों मलेरिया बुखार की वजह से वो खासा कमज़ोर हो गया था। शूज़ उतार कर इसने सलीके से अलमारी में रखे मैले कपड़ों का ढेर बाहर बालकनी में और बर्तन उठाकर किचन में रखे तो कमरे की हालत कुछ सुधरी। मैं खाना गर्म करके लाता हूँ। राइम के मासूम और मस्कीन लहजे पर हारून के दिल को कुछ हुआ। तुम बैठो आराम से, मैं ले आता हूँ। सारे कपड़े ख़राब कर लोगे। हारून ने आस्तीन ऊपर करते हुए इसे घुरका। वो फ़ौरन पलट आया। इस वक्त मोबाइल की बीप बजी। अलीशा भाभी का फ़ोन होगा। राइम मोबाइल की तरफ लपका और CLI पर वाकई इसी का नंबर था। हेलो भाभी, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा? हारून मुनीर उर्फ तोती शाह। बस भाभी, आज तो मामला सख्त ख़राब समझें। मौसूफ थोड़ी देर पहले आए, मुझे झाड़ा, अपना सामान उठाया और साहिवाल चले गए। मैंने लाख समझाया कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं, मगर तोती शाह का जब दिमाग ख़राब होता है, आपको पता है, फिर मुझ गरीब आवाम की कहाँ सुनते हैं। राइम कमाल का एक्टर था, जबकि हारून इसके दिन दहाड़े इतने वसी और इस झूठ पर हक्का बक्का होकर इसकी शक्ल देखने में मगन था। बस भाभी, क्या बताऊं, मामला मेरे इख्तियार से भी निकल गया। राइम ने आंख दबाकर इसे चुप रहने का इशारा किया। अब वो खामोश था। शायद दूसरी तरफ अलीशा हालिया लड़ाई की तफसील बताने में मसरूफ़ थी, जबकि राइम मुसलसल सर हिलाकर गायबाना तायद कर रहा था। बस भाभी, अल्लाह ही खैर करे। बहुत अपसेट लग रहा था। राइम राई का पहाड़ बना चुका था। अरे रे भाभी, इसमें रोने की क्या बात है? देखिए, मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। अब के राइम गड़बड़ा गया। दूसरी जानिब वो जज्बाती लड़की हमेशा की तरह फिर आंसू बहाने में मसरूफ़ हो गई थी। इसका आखिरी हथियार आंसू ही थे।
علیشا کے رونے سے ہارون کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ اس سے چاہتا بھی تو بتحاشا تھا، وہ اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکا۔ اگلے ہی لمحے وہ رائم کے ہاتھ سے موبائل چھین چکا تھا۔ علیشا پلیز ایسے مت کرو، دیکھو میری برداشت کا امتحان نہ لو، یہ خبیث جھوٹ بول رہا ہے، میں بھلا تم سے ناراض ہو سکتا ہوں، دیکھو رونا بند کرو ورنہ میں آ جاؤں گا۔ وہاں سے پتہ نہیں کیا کہا جا رہا تھا، جس سے سن کر ہارون کے چہرے پر روشنیاں سی پھیل رہی تھیں۔ اب وہ ہنسے جا رہا تھا۔ ہاں ہاں، اب جب کام کی باتیں کرنے لگے تو آواز نیچی کر لی۔ حالانکہ میری برداشت دیکھو، پچھلے 3 سال سے خون خوار لڑائیاں تم دونوں بڑے دھڑلے سے مجھے سناتے رہے ہو۔ جہاں کہیں کوئی جذباتی سین چلا وہیں رائم ظفر کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا۔ رائم بدمزاج بیویوں کی طرح دانستہ اونچی آواز میں بڑبڑا رہا تھا، جبکہ ہارون کی سرگوشیاں اس کی سماعتوں تک پہنچنے سے قاصر تھیں۔ وہ اب بالکنی کی طرف نکل گیا تھا۔ اس کی اور ہارون کی دوستی 5 سال پہلے BBA کی پہلی کلاس سے شروع ہوئی تھی اور MBA کرنے تک مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ دونوں روم میٹ ہی نہیں، سٹی فیلو بھی تھے۔ رائم کی نسبت ہارون کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کے والد مقامی کالج میں پروفیسر تھے اور ہارون کی امی کی اس کی چھوٹی بہن کی پیدائش کے وقت وفات کی وجہ سے انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی اور زبیدہ خاتون سوتیلی ماں کی تمام خصوصیات پر پورا اترتی تھیں۔ سب سے بڑا ہارون، اس سے چھوٹی گڑیا کے بعد سوتیلی ماں سے 2 بیٹے فہد اور علی تھے اور دونوں FSC کے اسٹوڈنٹ تھے۔ رائم ظفر صرف 2 بھائی تھے۔ والد کا انتقال رائم کے بچپن میں ہو گیا تھا، جبکہ اس کی امی بھی 1 سال پہلے ہارٹ اٹیک میں وفات پا گئی تھیں، جبکہ MBA کر کے فارغ ہوئے تھے۔ چونکہ اس کا ننیال اور ددیال دونوں ویل آف فیملیز تھیں، اس لیے دولت کی ریل پیل تھی۔ رائم کے بڑے بھائی ریان ظفر کامیاب ہارٹ سرجن اور بھابھی وریشا ایک کامیاب گائنیکالوجسٹ تھیں، جبکہ ایک بھتیجی وشال اور بھتیجا اسامہ نے ان کی فیملی کو مکمل کر دیا تھا۔ ہارون اور رائم کی پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ MBA کرنے کے بعد اسی شہر میں رائم کے انکل کی فرم جواد انٹرپرائزز میں دونوں کی جاب بھی ہو گئی تھی، جسے رائم نے کچھ عرصہ کرنے کے بعد اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر چھوڑ دیا اور اپنی قابلیت کے بل بوتے پر ملک کے سب سے کثیر الاشات اخبار میں جاب کر لی، جو اس کے مزاج کے عین مطابق تھی۔ ہارون اس کے انکل کے آفس میں ہی تھا۔ ہارون اس دن آفس سے لوٹا تو رائم اس سے پہلے ہی آ چکا تھا۔ ویسے بھی رائم کے ٹائمنگ آئے دن تبدیل ہوتے رہتے تھے، کبھی رات کی شفٹیں اور کبھی دن کی۔ ہارون نے کمرے میں قدم رکھا تو پہلے ہی قدم پر ٹھٹک گیا۔ اس نے حیرانی سے چاروں طرف دیکھا، نہ صرف کمرہ خلاف توقع صاف تھا بلکہ کچن میں رکھے ہوئے ریک میں برتن بھی دھلے ہوئے تھے۔ ہاٹ پاٹ میں گرم گرم روٹیاں اور پتیلے میں گرم سالن دیکھ کر اس سے سکتہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ کمرے میں ہر چیز صاف ستھری اور اپنے ٹھکانے پر تھی، جو لاپرواہ اور سست رائم سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس نے کمرے کے ساتھ منسلک چھوٹی سی گیلری میں جھانکا، جہاں ایزی چیئر پر نیم دراز رائم موسم سرما کی دھوپ سینکنے میں مصروف تھا۔ گرم چادر نے پورے وجود کو ڈھانپا ہوا تھا، جبکہ ٹانگیں لوہے کی گرل پر ٹکائی ہوئی تھیں۔ رائم گھر میں کیا کوئی آ رہا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پوچھا۔ ٹرے میں برتن رکھ کر وہ اس کے پاس ہی چلا آیا تھا۔ اتنی ساری تبدیلیاں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ اس نے موڑا گھسیٹا اور دوسرے موڑے کو بطور میز استعمال کرتے ہوئے ٹرے اور پانی کا جگ اوپر رکھا۔ وہ ایسے ہی اہتمام سے کھانے کا عادی تھا۔ کمرے کی صفائی بتا رہی تھی یا تو رائم کی طبیعت خراب ہے یا پھر کوئی مہمان، وہ بھی خاص الخاص قسم کا آ رہا ہے۔ رائم کون آ رہا ہے؟ مہمان؟ وہ شاید اس سے مختصر جواب نہیں دے سکتا تھا۔ کون مہمان؟ تم خود سوچ لو۔ معنی خیز لہجے میں جواب دے کر اس نے سائڈ ٹیبل سے اخبار جہاں کھول کر منہ کے آگے کر لیا۔ کون؟ ریان بھائی؟ ہارون نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ نہیں، تمہارے چیف ایڈیٹر کی بیٹی۔ بکواس مت کرو، ناگواری سے جواب آیا۔ تمہاری متوقع سسرال سے کوئی بندہ یا بندی؟ ہارون کی سوچ کے گھوڑے یہیں ٹھہر گئے تھے۔ میری متوقع سسرال کا آج تک مجھے تو علم ہوا نہیں۔ تجھے کیا خواب میں نظر آتی ہے؟ اب مزید فضول کوئی بات نہ کرنا۔ اچھا پھر خود بتا دو، وہ سادگی سے گویا ہوا۔ کھانا ٹھونس لیا تو جا کر کپڑے چینج کر لو اور میرا سر نہ کھاؤ۔ دیکھ رائم، میرا بھائی نہیں، بتا دے۔ دیکھ تیرے صبح کے کپڑے بھی پریس کر دوں گا۔ ہارون نے دوسرا حربہ استعمال کیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ رائم کتنا کام چور ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تجھے تکلیف کیا ہے؟ علیشا پتہ نہیں کیسے تجھے برداشت کرتی ہے۔ پتہ نہیں تو نے اتنی خوبصورت، سمجھدار، دانش انٹرپرائزز کی اکلوتی وارث علیشا دانش کو کیسے پٹا لیا؟ بیچاری پچھلے 3 سال سے تجھے برداشت کر رہی ہے۔ وہ تو شکر کہ علیشا کا باپ اچھا خاصا براڈ مائنڈڈ بندہ ہے۔ کچھ اکلوتی بیٹی کی فرمائش کو ٹالنا ابا جی کے لیے ناممکن ہے، ورنہ کس نے پوچھنا تھا؟ رائم نے اچھا خاصا اسے لتاڑ دیا تھا۔ ہارون نے بھی خیریت اسی میں جانی کہ خاموشی سے کھانا کھایا اور ٹرے اندر کچن میں رکھنے چلا گیا۔ ویسے بھی رائم کے مقابلے میں خاصا سکھڑ
سلیقہ مند اور نفیس بندہ تھا۔ رحیم چاند، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ تشویش زدہ چہرے کے ساتھ پھر گیلری میں تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا تو ہارون ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ بھائی، میرا سوٹ استری کر کے باتھ روم میں لٹکایا ہوا ہے اور سلیپر طریقے سے رکھے ہیں۔ یار، میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ تمہاری طبیعت حقیقتاً خراب ہے۔ اٹھ میرا بھائی، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ہارون پہلے حقیقتاً حیران اور اب پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ رحیم پچھلے 4 سالوں سے اس کے ساتھ ایک ہاسٹل اور ایک کمرے میں رہا تھا اور اس کی لاپرواہی، سستی اور کاہلی نے ہاسٹل میں کئی ریکارڈ توڑے تھے۔ آج تک اس کی چیزیں، کپڑے، حتیٰ کہ پیسے تک ہارون سنبھالتا آیا تھا۔ ایسے میں یہ سب کچھ اس کے لیے حیرانی کا باعث تھا، جبکہ رحیم اس کی حیرانی اور تعجب سے بے نیاز اب اخبار جہاں منہ پر رکھے اونچی آواز میں گا رہا تھا: ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا۔ وہ کچھ دیر تو چپ چاپ اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر نو لفٹ کا بورڈ دیکھ کر دوبارہ غسل خانے میں جا کر کپڑے تبدیل کیے اور ایک دفعہ پھر مجبور ہو کر اس کے پاس چلا آیا، جو اس وقت خاموش تھا۔ ویسے رحیم، تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ اس کے منہ سے پھر پھسلا: محض اخلاقاً۔ اس نے ہلکے سے آبروؤں کو چڑھایا۔ اسی وقت کال بیل بجی اور پھر بجتی ہی چلی گئی۔ بقول رحیم کی یہ کال بیل حکیم جمن نے سزا کے طور پر ان کے لیے عذاب مسلسل نازل کیا ہے، اور وہ اس کی آواز کو چڑیلوں کے گانے سے تشبیہ دیتا تھا۔ ہارون نے دروازہ کھولا تو سامنے علیشا کو دیکھ کر ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ لائٹ براؤن سوٹ پر ڈارک براؤن نفیس سی کڑھائی اور ڈبل شیڈ دوپٹہ سلیقے سے اڑے ہم رنگ میک اپ میں اپنے بلیک سلکی بال کھولے وہ نظر لگ جانے کے حد تک دلکش لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، کچھ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ اس میں چار چاند لگا دیتا تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر سرمئی آنکھیں، کھڑی ناک پر ڈائمنڈ کی کیل اور خوبصورت گلابی ہونٹ، وہ ہرگز نظر انداز کیے جانے کے قابل نہ تھی۔ یونیورسٹی میں وہ ان کی کلاس فیلو تھی۔ ہارون، رحیم اور علیشا کی تکون خاصی مشہور تھی۔ شروع میں صرف دوستی تھی، جو بعد میں محبت میں ڈھل گئی تھی۔ آج کل ہارون اپنا مستقبل بنانے کے چکروں میں تھا، حالانکہ علیشا کے والد کو یہ ذمہ دار اور خوددار سا لڑکا اچھا خاصا پسند تھا۔ ارے علیشا، تم کیسے؟ اسے سامنے دیکھ کر خوشگواری خود بخود لہجے اور چہرے پر دوڑ آئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، وہ آہستگی سے گنگنائی اور ہاتھ میں پکڑا بکے اور گفٹ پیک آگے بڑھایا تو وہ ٹھٹک گیا۔ کمرے کی صفائی، رحیم کا انداز، سب کچھ یاد دلا گئے کہ آج کوئی خاص دن ہے۔ حالانکہ وہ ہر سال رحیم کی سالگرہ اسی طرح مناتا تھا، آج رحیم نے یہ انداز اپنا لیا تھا۔ دل کے اندر والے کونے میں خوشی اور تشکر کے جگنو چمکے اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ تھینک یو، وہ حقیقتاً شرمندہ ہو گیا۔ گلدستے کو اٹھا کر گلاب کے پھولوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں سے نیچے اتارا۔ ہائے رحیم، مجھے زیادہ دیر تو نہیں ہوئی؟ ہارون کے پیچھے رحیم کا چہرہ نمودار ہوا تو علیشا نے ہاتھ ہلایا۔ نہیں، بس اس گھامر نے میرا سر کھا لیا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ رحیم، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وغیرہ وغیرہ، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ ویسے اللہ معاف کرے ہارون، پورے 3 گھنٹے لگا کر میں نے پہلے کمرہ صاف کیا، پھر 1 گھنٹہ کچن میں لگا، تب جا کر اس کی شکل نکلی۔ تب تک میں بھوت بن کر رحیم کو خوب ڈرا چکی تھی۔ پھر گھر گئی اور فریش ہو کر آئی ہوں۔ رحیم کے نہ کرنے کے باوجود علیشا نے تفصیل بتا دی۔ لعنت ہو تم پر! ہارون نے پاس کھڑے رحیم کو زوردار مکہ رسید کیا، جو اب بے ڈھنگے پن سے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ پتہ ہے علیشا، میں سمجھتا رہا کہ یہ سب اس بے غیرت نے کیا ہے۔ خواہ مخواہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس پر پیار آتا رہا، ڈوب مر حکیم جمن کے کسی شوربے میں، جبکہ وہ ڈھٹائی سے ہنستا رہا۔ اچھا تو یہ بات تھی، پھر کیا ہوا؟ میں نے کیا یا رحیم نے کیا؟ بات تو ایک ہی ہے نا؟ ویسے بھی یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اسے کچھ مت کہا کرو۔ علیشا اس کا سگی بہنوں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ ہاں، پہلے ہی سارا ہاسٹل کہتا تھا کہ رحیم کو بگاڑنے میں ہارون کا ہاتھ ہے، جو اب ماؤں کی طرح اس کے لاڈ اٹھاتا ہے۔ بدماش پہلے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا، اب تم بھی شامل ہو جاؤ۔ ہارون کے لہجے اور لفظوں میں رحیم کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ یہ گفٹ میری طرف سے۔ رحیم نے نئے کمپیوٹر کی طرف اشارہ کیا جسے ہارون نے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ ہیں؟ ایک خوشگوار سی حیرت نے ہارون پر حملہ کیا۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ رحیم کے کمپیوٹر پر ہی کام کر لیتا تھا۔ پیپرز کے دنوں میں رحیم اپنے ریان بھائی کے ہاسپٹل سے ایک اور کمپیوٹر اٹھا لاتا تھا۔ وہ ہارون کے مالی حالات سے بخوبی واقف تھا، اکثر غیر محسوس طریقے سے وہ مدد کر دیتا تھا۔ رحیم، یہ تو بہت مہنگا ہے۔ ہارون کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی۔ بکواس مت کرو۔ رحیم نے اسے اپنی جانب گھسیٹا اور پرجوش انداز میں گلے لگا کر وش کیا تو وہ اس کے محبت بھرے انداز پر ممنونیت سے مسکرا دیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ بہن کے علاوہ علیشا اور رحیم دو ہی تو رشتے تھے اس کے پاس، اور باپ تو ماں کے مرنے کے بعد پرائے ہو چکے تھے۔ وہ اب زبیدہ خاتون کی آنکھوں سے ہی دیکھتے تھے اور ان کے کانوں سے ہی سنتے تھے۔ علیشا کا لایا ہوا پائن ایپل کیک کاٹ کر ہارون کی 1000 دھمکیوں
اور غیرت دلانے پر رائم چائے بنا کر لایا تو ہارون گرے کارپیٹ پر کشن گود میں رکھے علیشا سے باتیں کرنے میں مگن تھا، جو چیئر پر آرام سے بیٹھی ہوئی رائم کی براؤن جلد والی ڈائری کا معائنہ کر رہی تھی۔ اسے کمرے میں آتے دیکھ کر وہ شرارت سے کھنکاری تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہاں تو ہارون، عرض کیا ہے، تمہارے آس کے گملوں میں رکھے پھول مرجھانے لگے ہیں۔ جدائی دھوپ لگتی ہے، بہت ہی تلخ چبھتی ہے۔ دسمبر جون لگتا ہے، کسی کے نام کی گھنٹی بجے مجھ کو تمہارا فون لگتا ہے۔ تمہارے لوٹ آنے تک نہ جانے کس قدر لمبی اداسی آنکھ کے بستر میں چھپ کے رات لکھے گی، نہ جانے کس قدر سپنوں کو دے گی بے گھری کا دکھ۔ ابھی تو پھر بھی باقی ہے کوئی سپنا تمہارے لمس کے زندہ ورق پر۔ رائم کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ٹرے پلنگ پر رکھ کر علیشا کی جانب لپکا تو ہارون کی ہنسی نہ رک سکی۔ وہ بخوبی واقف تھا کہ رائم اپنی ڈائریوں کے معاملے میں حد درجہ حساس ہے اور لاک لگا کر رکھتا ہے۔ چونکہ تجسس ہارون کی فطرت میں نہیں تھا، اس لیے وہ سامنے پڑی اس کی ڈائری بھی نہیں کھولتا تھا۔ ان معاملات میں وہ اخلاقیات کی مکمل پاسداری کرنے والا بندہ تھا، اور رائم اس کی عادت سے آگاہ ہونے کی وجہ سے زیادہ محتاط نہیں تھا۔ علیشا پلیز یہ دے دیں۔ وہ بے چینی سے اچھل اچھل کر ڈائری پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، جو علیشا نے شرارت سے پیچھے کر لی تھی۔ ویسے ہارون، یہ اپنے رائم کا کوئی چکر وکر تو نہیں؟ علیشا نے مزید ستانے کا ارادہ ترک کر کے ڈائری اسے تھما دی۔ نہیں نہیں، میرا دوست بہت معصوم اور سیدھا ہے، ہارون نے صاف گوئی سے گواہی دی۔ ایسے بھی وہ پچھلے 4 سال سے اس کے ساتھ تھا۔ وہ مخالف سمت سے ذرا دور دور ہی رہتا تھا۔ توبہ کریں بھابھی، توبہ، میں اور محبت۔ اس نے مسخرے پن سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ نہیں بھائی، یہ میرا حشر دیکھ کر ہی عبرت پکڑ چکا ہے، بڑا سیانہ بندہ ہے، کوئی ایسا روگ نہیں لگایا۔ ہارون نے اپنی طرف سے علیشا کی تسلی کروائی، جو اسے خاصی مہنگی پڑی۔ کیوں، ہمیں کیا ہوا ہے جو یہ عبرت پکڑے؟ آپ کو تو عادت ہے فضول بات کرنے کی، وہ ناگواری سے بولی تو اسی بات سے بحث کا آغاز ہو گیا۔ وہ دونوں ایسے ہی تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے والے۔ حسب معمول لڑائی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ رائم نے چپکے سے ڈائری اٹھائی، سیف میں رکھ کر تالا لگایا اور واپس آیا تو جنگ زوروں پر تھی۔ چپ کریں آپ دونوں، وہ پاس آ کر اچانک زور سے چیخا تو دونوں بے ساختہ سہم کر خاموش ہو گئے۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ ہارون نے سنبھل کر پوچھا۔ بےہودگی یہ نہیں، وہ تھی جو آپ دونوں کر رہے تھے، آپ محترم ہارون صاحب اور محترمہ علیشا دانش۔ آج کے دن ہی چھٹانگ بھر شرم و حیا سونگھ لیں، کم از کم آج کا دن تو تاریخ میں بغیر لڑے جھگڑے گزرنا چاہیے۔ تم ہی تو ہو فساد کی جڑ، لڑائی بھی تو تمہاری ڈائری سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ ہارون کو اچانک یاد آیا کہ اس فساد کی وجہ اس کی منحوس ڈائری ہے۔ ہاں، پہلے تو جیسے دونوں ہر وقت امن کے جھنڈے لہراتے تھے، یہ محترمہ امن کی فاختہ اور آپ امن کے سفیر۔ رائم بری طرح چڑھا تھا ان کے ہر وقت بچوں کی طرح لڑنے پر۔ ہاں تو ہم کب لڑتے ہیں؟ علیشا کے اس کوے جیسے سفید جھوٹ پر وہ ایک لمحے کو تو ہکا بکا رہ گیا، جبکہ ہارون کے تائیدی انداز میں سر ہلانے پر اس نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کی تو وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ چلو یار، آج کے دن کوئی صرف ایک نظم یا غزل سنا دو اپنی۔ ویسے تو پورا سال میں تمہاری شاعری والی عادت کو منہ نہیں لگاتا، لیکن چونکہ آج ماں بدولت کی سالگرہ ہے تو چلو یہ رعایت دے دیتے ہیں۔ بکواس نہ کرو، میں علیشا کے سامنے تمہاری عزت کرنے پر مجبور ہوں۔ بڑا آیا حاتم تائی کی اولاد، میری شاعری پر ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ تم جیسوں کو سناؤں۔ رائم کو اس کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا تو وہ بری طرح تلملا کر بولا، چلو چھوڑو میرے بھائی، ان کی تو عادت ہے دل جلانے کی، تم مجھے سنا دو۔ علیشا نے تسلی دی، اس کو کچھ ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ علیشا، صرف آپ کی خاطر سنا رہا ہوں، اس نے یاد دہانی کروائی۔ ایک نظم ہے، نام ہے اس کا نااہلی، میری اپنی نظم ہے، تم نہ بھی بتاؤ تو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ ہارون نے شرارت سے کہہ کر پاس پڑا اخبار منہ کے آگے کر لیا۔ بھابھی اسے چپ کروا لیں۔ علیشا کے گھننے پر وہ سنجیدگی سے کشن گود میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ رائم ہلکا سا گلا کھنگار کر دھیرے سے بولا، زمانہ اعتراف کرتا ہے، ہم اہل دانش کو فلسفیوں میں شمار کرتا ہے، ریاضی کے کسی پیچیدہ سے مسئلے کو ہم انگلیوں پر حل کرتے ہیں، ہزاروں سرٹیفکیٹ، شیلڈز اور ایوارڈز پا کر بھی ہم اپنی نااہلی کا اعتراف کرتے ہیں، جو تجھ کو زندگی کی کتاب سے صرف ایک لفظ محبت تک نہ سکھا سکے۔ زبردست، علیشا نے کھلے دل سے سراہا۔ یار، کس نے لکھ کر دی ہے؟ سچ سچ بتا دے۔ ہارون کو اس کے مالکانہ حقوق پر شبہ ہوا۔ تیرے سسر نے لکھ کر دی ہے۔ علیشا کے گھننے پر اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط بول گیا ہے تو فوراً بات بدل دی۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد رائم ایک دم سے اٹھا، بائک کی چابی لی اور چپکے سے باہر نکل گیا۔ جانے کون سی وحشت
اور اضطراب اس کے اندر جاگنے لگتا اور اسے محسوس ہوتا کہ اس کے احساس کے زخمی اور چور چور بدن کو نرم لفظوں کے مرہم کی سخت ضرورت ہے۔ ایک آگ تھی جو طویل عرصے سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے مخصوص پارک کے سامنے جا کر اس نے بائک پارکنگ سٹینڈ میں کھڑی کی اور ٹوکن لے کر اندر آ گیا۔ کیا فائدہ میرے جینے کا؟ وہ بڑی یاسیت سے غمزدہ شام کو اترتے دیکھتا رہا۔ سورج نے افق کی گود میں منہ چھپا لیا، پرندوں کے غول بھی واپسی کے سفر پر رواں دواں نظر آ رہے تھے۔ اس پارک میں کئی اداس سرمئی شامیں اس نے اس کے نام کی تھیں۔ اس کی ذات کے صحرا میں بعض اوقات وہ شراب ہی تو لگتی تھی۔ کیا بتاتا وہ کسی کو کہ وہ کون ہے؟ سب سے پہلے ڈگری کالج کے گیٹ پر لڑکیوں کے جھرمٹ میں بے تحاشا ہنستے ہوئے وہ اسے اپنی جانب متوجہ کر گئی۔ اس کے چہرے پر اداس نم آلود آنکھیں مسکراہٹ سے یکسر جدا تھیں۔ وہ اس مسئلے کو حل کرتے کرتے خود الجھن میں پڑ گیا تھا۔ آج وہاں وہ سالانہ سپورٹس ڈے کی رپورٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں ایسی کیوں ہیں جیسے کسی خواب گوں جھیل میں اداس دو کنول؟ لیکن میں یہ سب کیوں سوچ رہا ہوں؟ دل میں چور بکل مار کر بیٹھا نظر آیا تو وہ ٹھٹک گیا۔ رائم نے کسی نئے احساس میں گھر کر خود کو روکنا چاہا، مگر پھر ہارتا ہی چلا گیا۔ سفید یونیفارم پر بلیک چادر سے اپنے وجود کو ڈھانپے وہ ساملا سلونا سروب اپنے اندر ایک دل میں اتر جانے والی کشش رکھتا تھا۔ اس پر پڑنے والی ہر نگاہ میں احترام خود بخود شامل ہونے لگتا تھا۔ اگلی دفعہ اسے اس نے شیرٹن ہوٹل کے لان میں کسی محفل مشاعرہ میں دیکھا تھا۔ اس دن ہوا بھی کچھ ترنگ میں تھی۔ اس خزاں زدہ شام میں وہ آج مکمل طور پر اداسی کا جیتا جاگتا مجسمہ لگ رہی تھی۔ وائٹ نیٹ کی شرٹ اور چوڑی دار پاجامے میں بڑا سا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے وہ ناصر کاظمی کی غزل کا کوئی اداس سا مصرع لگ رہی تھی۔ وہیں اس کا نام معلوم ہوا، مینا غزل۔ یہ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہے، اس اداس شام میں اس نے اعتراف کیا۔ کولڈ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں تھامے وہ بے ساختہ مسز توصیف کی طرف چلا آیا، جہاں وہ سیاہ ڈائری سینے سے لگائے ان کے ساتھ محض گفتگو تھی۔ گرے سلک کی ساڑی میں مسز توصیف کا باوقار سراپا ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ کسی این جی او کی بڑی مصروف اور سرگرم سرپرست کی حیثیت سے ان کے لیے جانی پہچانی جاتی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام۔ ارے رائم آپ؟ مسز توصیف نے پہچان کر بے ساختہ خوشی کا اظہار کیا۔ مینا، یہ رائم ظفر ہیں، ملک کے کثیر الشاد اخبار کے کلچرنگ ونگ کے انچارج۔ اس نے آہستگی سے سر ہلا کر سلام کرنے پر اکتفا کیا تو وہ ایک گہری نظر اس پر ڈال کر مسز توصیف کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مینا جی، آج کے مشاعرے میں آپ کی غزل سننے کا اتفاق ہوا، اچھی تھی، دیجیے گا میں اخبار کے ادبی صفحے پر لگا دوں گا۔ یہ غزل؟ لیکن یہ تو کوئی خاص نہیں، وہ گھبرا سی گئی۔ ہاں ہاں مینا، دے دو، ان کے اخبار میں چھپنا تو بڑے اعزاز کی بات ہے، شاعر حضرات تو چانس ڈھونڈتے ہیں۔ مسز توصیف نے بھی بڑے جوش سے اس کی ہمت بندھائی تو وہ انکار نہ کر سکی اور ڈائری سے صفحہ نکال کر غزل اس کو پکڑا دی۔ اچھا آنٹی، اب میں چلتا ہوں۔ ہاں مینا غزل صاحبہ، آپ کی اگلی غزل کے لیے مصرع میں آپ کو دیتا ہوں، اس پر لکھیے گا کہ اداس آنکھیں بے وجہ اداس نہیں۔ وہ عام سے لہجے میں بہت گہری بات کہہ گیا تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے سراسیمگی سے مسز توصیف کی طرف دیکھا، جو انتہائی خوش مزاج طبیعت کی مالک تھیں اور بے نیازی سے مسکرا رہی تھیں، جبکہ وہ بری طرح نروس ہو کر بار بار دوپٹہ ٹھیک کرتی دل میں اتری جا رہی تھی۔ شیطان، تم جرنلسٹ لوگ خواہ مخواہ لوگوں کو پزل کر دیتے ہو، اور سناؤ کیسے ہو؟ مسز توصیف نے ہنستے ہوئے موضوع تبدیل کیا تو مینا کے چہرے پر اطمینان کے سائے پھیل گئے۔ کمال ہے، ہمیں تو آج تک نہیں پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو پزل کر دیتے ہیں، شرارتی لہجے میں کہا۔ اس کی معنی خیز نظریں ایک دفعہ پھر مینا کو ڈسٹرب کر گئیں۔ اس سے اگلی ملاقات یونیورسٹی کی سینٹرل لائبریری میں ہوئی، جہاں وہ بانو قدسیہ کی راجہ گیت کے صفحات الٹ رہی تھی۔ وہ سینٹرل لائبریری میں اخبارات کا کوئی ریکارڈ دیکھنے آیا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہیلو اچھی لڑکی، رائم اس کی طرف جھک کر بولا۔ جی آپ کون؟ وہ بری طرح چونکی تھی، اداس آنکھوں میں حیرانی، تحیر اور اجنبیت کا تاثر اس قدر گہرا تھا کہ وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ آپ مینا غزل ہیں نا؟ میں رائم ظفر ہوں، اس دن شیرٹن کے مشاعرے میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اسے یوں اپنا تعارف کروانا عجیب لگ رہا تھا۔ مسز توصیف علی سے کل ہالیڈے ان میں سیمینار کے دوران ملاقات ہوئی۔ وہ بتا رہی تھیں کہ آپ کی کوئی کتاب مارکیٹ میں آ رہی ہے۔ جی ہاں، کیا نام ہے؟ اداس آنکھیں بے وجہ اداس نہیں۔ نام سن کر وہ بری طرح چونکا، بغور اسے دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، یہ نام کیا آپ پر وہی اتری تھی؟ نہیں، شاید کسی نے بتایا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تو اس نے گہری نظروں سے اسے کھوجا۔ جی مجھے یاد آ گیا، ہاں اس دن آپ ہی تو تھے۔ اس کے سادہ لہجے پر رائم کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ کاش اداس آنکھیں اس جملے کے ساتھ اسے کہنے والے کو بھی یاد رکھ لیتی۔ وہ شل سے ٹیک لگا کر حسرت بھرے لہجے میں بولا،
تو اس کے انداز پر وہ بےساختہ ہنس پڑی۔ اس مرتبہ ہنسی کے ساتھ اداس آنکھوں کا تاثر بھی بدلا تھا۔ ارے میں نے تم یہاں، میڈم سائیکا کا پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کی آمد رائم کو اس وقت زہر لگی۔ اس نے فوراً گھڑی پر نگاہ ڈالی اور لپک کر اگلے ہی لمحے فائل اٹھائی اور اسے خدا حافظ کہے بغیر ان محترمہ کے ساتھ باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ اس کے اس انداز پر جل بھن کر رہ گیا۔ اب محترمہ ملیں گی تو کہوں گا کہ اپنی کتاب کا نام تبدیل کر کے اخلاقیات سے آری اداس آنکھیں رکھ لیں۔ وہ بے ساختہ سوچتا ہوا غصے سے لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگا۔ اس کا سکون، چین، آرام لگتا تھا کہیں کھو گیا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ جنون دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا، لیکن اس پاکیزہ سے چہرے والی لڑکی سے پاکیزہ سی محبت کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کو دل مانتا ہی نہیں تھا۔ دل چاہتا تھا کہ اسے زمانے سے چھپا کر کہیں رکھ دے۔ ہارون تک کو اس نے کبھی شبہ نہیں ہونے دیا تھا۔ آج بھی دل کی وحشت سے مجبور ہو کر وہ باہر نکل آیا تھا۔ پارک میں اندھیرا ہر طرف چھا گیا تھا۔ فضا کی خنکی میں اضافے نے اسے بتایا کہ جنوری کی سردی میں خاصی کاٹ ہے۔ وہ سوچوں میں گم کئی گھنٹے وہاں اس کے نام پر گزار چکا تھا۔ ہارون کی پریشانی کے خیال سے وہ فوراً گھر کی طرف چل پڑا۔ کیا افتاد آ پڑی تھی کہ یوں اچانک بنا کچھ کہے غائب ہو گئے تھے۔ ہارون حسب توقع خاصا پریشان تھا۔ علیشا بھی جا چکی تھی۔ بس یار، میں تمہارے اور علیشا کے درمیان کچھ ہڈی ہڈی سا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے لاپرواہی سے بات کو اڑا دیا۔ بکواس مت کرو، اصل بات بتاؤ، مجھے سخت پریشانی ہو رہی تھی۔ دفتر فون کر کے میں پوچھ چکا ہوں، اس کے علاوہ تمہارا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ ہارون حقیقتاً گھبرا گیا تھا۔ ویسے بھی وہ رائم کے معاملے میں حد درجہ حساس تھا۔ بھائی بتا رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں۔ علیشا کب گئی؟ اس نے بات تبدیل کی۔ اچھا، برائے مہربانی آپ بستر خالی کریں، میں سونا چاہتا ہوں۔ ہارون نے اس کے بات بدلنے پر ناگواری سے جتایا۔ لیجئے ہارون صاحب، آپ لیٹ کر سہانے خواب دیکھیں۔ وہ اپنی چپل تلاش کرنے لگا۔ کھانا کھا لینا اور سوتے ہوئے میڈیسن بھی ٹھونس لینا، ورنہ پھر ٹیمپریچر ہو جائے گا۔ اس کے غصے بھرے انداز پر رائم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ایسا ہی تھا، خیال رکھنے والا، مخلص سا، اور رائم کا تو بچوں کی طرح خیال رکھتا تھا۔ وہ کافی دیر باتھ روم میں لگا کر نکلا تو ہارون گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی نیند ایسی ہی تھی۔ دونوں اس وقت آفس سے نکلے تو پورا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہلکی ہلکی پھوار اور بادلوں سے موسم بے حد خوشگوار ہو گیا تھا، جبکہ رائم تو سردی سے ٹھٹر رہا تھا اور ہارون نے نہ کرنے کے باوجود اپنی جیکٹ بھی زبردستی سے اڑا دی تھی۔ کاش اس وقت تمہارے بجائے علیشا میرے ساتھ ہوتی، ہارون شرارتاً اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رائم نے سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے شرارت سے جواب دیا۔ ویسے یار، تم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹے ڈائلاگ بول بول کر تھکتے نہیں؟ رائم بھٹے والی ریڑھی کے قریب رک کر گرم گرم بھٹوں کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ نہیں، اب تو عادت ہو گئی ہے۔ ہارون کو قابو کرنا کون سا آسان تھا۔ میں ایک نہیں 2 بھٹے لوں گا۔ ہارون نے فوراً فرمائش کی۔ یار، یہ میری جیب ہے، تیرے ہونے والے سسر دانش احمد صدیقی کا والیٹ نہیں۔ رائم اسے علیشا کے حوالے سے اکثر چھیڑتا رہتا تھا۔ ایک دم موسم خراب ہو گیا تھا۔ کالے بادل اب مکمل طور پر برس پڑے تھے اور تھوڑی دیر بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ وہ دونوں بھٹے لے کر سامنے مارکیٹ کی طرف بھاگے۔ ایک دکان کے شیڈ کے نیچے کھڑے ہو کر سڑک پر رواں دواں ٹریفک پر تبصرے کرنے لگے۔ ہائے ہارون اینڈ رائم! نئے ماڈل کی گرے کلر کی ٹویوٹا کرولا نے ایک دم ان کے پاس آ کر بریک لگائی تو بارش کے چھینٹے ان دونوں پر گرے۔ علیشا، تمہیں کیسے خبر ہو جاتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں اور تم ان مختصر سی خوشیوں کا خاتمہ کرنے شیطان کی طرح نازل ہو جاتی ہو؟ ہارون نے پینٹ کے پائنچوں کو ٹشو سے صاف کرتے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ڈوب مرو تم اس بارش کے پانی میں تو رائم سے ملنے آئی ہوں۔ نہ جی نہ، مجھے تو معاف رکھیں اپنے جھگڑوں میں۔ رائم گھبرا گیا۔ ماشاءاللہ محترمہ کی تیاریاں دیکھیں۔ ہارون نے اسے گاڑی سے اتر کر چھتری کھولتے دیکھ کر تنزن کہا۔ جی جناب، بندے کو موسم کے تیور دیکھ کر باہر نکلنا چاہیے، ورنہ لوگوں کی دکانوں کے شیڈ کے نیچے بھیگا بلا بن کر چھپتا پھر رہا ہوتا ہے۔ علیشا بھی کون سا کم تھی۔ ویسے تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ گڑیا سے ملنے جانا ہے۔ میں تمہارے آفس گئی تو پتہ چلا تم چھوٹے کے دفتر گئے ہوئے ہو۔ علیشا نے اسے یاد دلایا تو رائم اس کے چھوٹے کہنے پر ناگواری سے منہ بنا کر کھڑا ہو گیا۔ دراصل چھوٹے کا نام ہارون نے اسے دیا تھا جب اسے پتہ چلا تھا کہ رائم اس سے 1.5 سال چھوٹا ہے۔ وہ اکثر لاڈ میں اسے رائم کے بجائے چھوٹا کہہ کر چھیڑتا تھا۔ لیکن یار، مجھے تو شنگریلا جانا ہے تعلیمی کانفرنس کی رپورٹنگ کے لیے۔ رائم نے انہیں اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں راستے میں ڈراپ کرتے جائیں گے۔
ہارون نے فوراً مسئلہ حل کر دیا۔ رائم تمہارے ریان بھائی کو رات ٹی وی کے کسی ہیلتھ پروگرام میں دیکھا تھا، خاصے گریسفل ہیں اور ہاسپٹل تو انہوں نے خاصا جدید بنایا ہے۔ علیشا نے رات دیکھے ہوئے کسی پروگرام کا بتایا۔ ہاں بھیا نے ماما اور پاپا کی طرف سے ملنے والی ساری پراپرٹی اس ہاسپٹل کی مشینری خریدنے میں لگا دی تھی۔ وہ اپنے پروفیشن کے معاملے میں بہت جنونی ہے، رائم نے وضاحت دی۔ ویسے رائم تم سب سے زیادہ کسے مس کرتے ہو؟ علیشا نے دلچسپی سے پوچھا۔ ماما کو، شاید اس لیے کہ پاپا کی تو میرے بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی، جبکہ ریان بھائی زیادہ ہاسٹل میں اور پھر مزید تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ میں زیادہ تر ماما کے پاس رہا، لیکن اب وہ بھی چلی گئیں۔ رائم کے لہجے میں اپنی ماں کے لیے بے تحاشا محبت اور اب ان کی وفات کے ذکر پر رنجیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ دکھ اور کرب کے سائے اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ہارون نے سمجھ کر فوراً بات پلٹ دی۔ علیشا، وہ گڑیا مجھے ملٹن اور شیلے کی شاعری کے نوٹس کا کہہ رہی تھی۔ ہاں ڈاکٹر فاؤنسٹن اور دی مرچنٹ آف دی وینس کے تو میں دے آئی تھی۔ پوئٹری کے لیے اپنی کزن الینا سے کہوں گی، اس کے پاس ہوں گے۔ یار تم بھی چلتے، گڑیا ہر دفعہ تمہارا پوچھتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید میں جان بوجھ کر نہیں لاتا، حالانکہ اسے 1000 دفعہ بتایا ہے کہ تم آدم بیزار ہو۔ ہارون بہن کی محبت میں پور پور ڈوبا ہوا تھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، 2 دفعہ تمہارے ساتھ گیا تو تھا، وہ مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ چلوں گا، رائم نے سادگی سے وضاحت کی۔ وہ ویسے بھی بقول ہارون کے سرد مزاج بندہ تھا اور رشتے ناتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، یا پھر اسے دینی نہیں آتی۔ رات گئے ہارون واپس لوٹا تو رائم کمپیوٹر پر مصروف تھا۔ سردی کی شدت میں یکدم اضافہ ہو گیا تھا، وہ بری طرح ٹھٹر رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے بالکنی کی طرف کھلنے والا دروازہ اچھے طریقے سے بند کر کے ہیٹر چلایا، پھر کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلا تو ہنوز رائم کی مصروفیت برقرار تھی۔ وہ کمرے کے ساتھ منسلک کچن سے 2 کپ چائے بنا کر باہر آیا تو رائم نے اسے غور سے دیکھا۔ اوہ سوری یار، مجھے تمہیں جیکٹ دینا یاد ہی نہیں رہا، اور تم نے بھی یاد نہیں دلایا۔ ہارون کی ناک کو سردی کی شدت سے سرخ دیکھ کر اسے افسوس ہوا۔ کوئی بات نہیں، یہ چائے لے لو۔ ہارون نے مگ اس کی ٹیبل پر رکھا تو رائم نے اس کی سنجیدگی کا نوٹس لیا۔ نہ صرف گھڑی پر بلکہ تمہارے چہرے پر بھی 12 بجے ہوئے ہیں۔ اتنی زیادہ مطابقت کی وجہ؟ دوسری طرف خاموشی کا طلسم برقرار تھا۔ گڑیا کیسی ہے؟ ٹھیک تھی، تمہیں سلام کہہ رہی تھی، سنجیدہ لہجے میں جواب آیا۔ علیشا کو گھر چھوڑ آئے؟ نہیں، دانش انٹرپرائزز والوں کا کوئی ڈنر تھا، واپسی پر اسے ہوٹل اتار دیا تھا۔ پھر یہ منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں رائم کہ میرے پاس ہے کیا؟ جاب تمہاری دلوائی ہوئی، یہ گھر تمہارا دلوایا ہوا، یہ کمپیوٹر، موبائل، ٹی وی، فریج، کارپیٹ، یہاں موجود تمام چیزیں تمہاری ہیں، اور میری تنخواہ کے کچھ 1000 روپوں میں گڑیا کی تعلیم کا خرچہ، اپنا خرچ، پھر کچھ پیسے ابو کو بھجوا کر کچھ نہیں بچتا۔ آخر یہ سب کب تک چلے گا؟ وہ ایک دم چپ کر گیا۔ سخت مایوسی کے عالم میں اس کے لفظوں میں ٹوٹے ہوئے آئینوں کی سی چبھن تھی۔ مایوسی، دکھ، تھکن اس کے لہجے اور لفظوں میں رچ بس سی گئی تھی۔ اچھا تو یہ ساری چیزیں میری ہیں اور میں کس کا ہوں؟ رائم نے نیم مزاحیہ لہجے میں اس کی تلخی کم کرنے کی کوشش کی۔ تم کب اور کہاں کہاں میرا ساتھ دو گے؟ کیا میں نہیں جانتا کہ تم ایک لگژری فلیٹ آسانی سے افورڈ کر سکتے ہو؟ صرف میری وجہ سے لوئر مڈل کلاس محلے میں سڑ رہے ہو۔ ہارون کی سنجیدگی میں سرمو فرق نہ آیا۔ دیکھو ہارون، میں تمہارا ہر اس جگہ پر ساتھ دوں گا جہاں تم چاہو گے۔ وہ پریویس کا اسامہ کہا نہیں کرتا تھا کہ میں تمہارا سایہ ہوں۔ اچھا اب مجھے بیوقوف مت بناؤ، سچ سچ بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ رائم نے جانچتی نظروں سے دیکھا تو وہ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد آہستگی سے بول پڑا۔ آج تمہارے ریان بھائی کا فون آیا تھا موبائل پر، جب ہم گڑیا سے مل کر آ رہے تھے۔ ڈیفینس میں کوئی بنگلہ انہوں نے تمہارے نام پر خریدا ہے اور فوراً شفٹ ہونے کو کہہ رہے تھے، اور تمہاری گاڑی بھی انہوں نے بھجوا دی ہے۔ وہ اضطراری انداز میں انگلیاں چٹکانے لگا، جبکہ رائم خاموشی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ رائم نے آہستگی سے پوچھا۔ اس کی ٹینشن کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ نظر چرا گیا۔ مسٹر ہارون منیر، وہ تمہارے نہیں میرے بھائی ہیں اور میں انہیں زیادہ جانتا ہوں۔ بتاؤ کیا کہا تھا؟ انہیں تمہارا اس محلے میں رہنا سخت ناپسند ہے اور تمہیں سمجھانے کو کہہ رہے تھے مجھے۔ ہارون نے دبی دبی زبان میں دانستہ ان کے جملوں کی شدت کو کم کر کے بتایا۔ تو ٹھیک ہے، ہم کل ہی وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں، رائم نے لاپرواہی سے کہا اور کشن کارپیٹ پر رکھ کر دراز ہو گیا۔ ہم نہیں، صرف تم، ہارون نے تصحیح کی۔ بکواس مت کرو، تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کبھی خود سے الگ نہیں سمجھا، اور یہ تمہارا کمپیوٹر، تمہارا موبائل، یہ سب کیا ہے؟ تمہاری گفتگو میں یہ ہمارا تمہارا جیسے الفاظ کب سے شامل ہو گئے؟ تمہارے دماغ میں جو خناس سمایا ہے اسے نکال دو، وہ پرخلوص انداز میں چڑھ کر بولا۔ لیکن رائم کب تک؟ وہ افسردگی سے گویا ہوا۔ جب تک رائم ظفر زندہ ہے تب تک، جب مر جاؤں تو جہاں مرضی رہ لینا۔
وہ قطعی انداز میں بولا تو ہارون اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جس نے کوئی بھی بات مزید کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ تمہیں معلوم ہے ہارون، تم میرے لیے کیا ہو؟ پاپا کی محبت اور شفقت تو بہت کم میں نے دیکھی، جبکہ ماما بیچاری نے ہمارے بہتر مستقبل کی خاطر ہمیں ہاسٹلوں میں، بڑے شہر کے بہترین اسکولوں میں پڑھانے کے چکر میں ہمیں اپنی گود کی گرمی اور محبت سے دور کر دیا، اور جب تعلیم سے فراغت ملی تو تقدیر نے لاٹ اٹھوانے کا موقع ہی نہ آنے دیا۔ ریان بھیا اور وریشا بھابھی بہت اچھے صحیح لیکن پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں، ان کے پاس میرے لیے محبت کے اظہار کے لیے وقت نہیں۔ ہاں البتہ پیسہ وافر ہے، وہ جتنا مرضی مانگ لو۔ اگر انہوں نے یہ بنگلہ لے دیا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا، ماما پاپا کی کروڑوں کی جائیداد کو بھی تو انہوں نے ہاسپٹل بنوانے کے لیے بیچا ہے، میں بھی تو برابر کا حصے دار تھا، لیکن مجھے ان سے مانگنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ ایسے میں تم واحد شخص ہو جس سے میرے بے شمار رشتے ہیں، تم نے مجھے ماں جیسی محبت، باپ جیسی شفقت اور تحفظ، اور بڑے بھائیوں والا مان اور دوستوں والا خلوص دیا۔ تم ہارون منیر، جسے پورا ہاسٹل کہتا تھا کہ یہ رائم ظفر کی ماں جی ہے، تم مجھے چھوڑ دو تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ رائم ظفر تو جیتے جی مر جائے گا۔ وہ 6 فٹ کا بھرپور توانا نوجوان اب افسردہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ایک لہجے کو تو ہارون بھی سناٹے میں آ گیا تھا، وہ تو اسے لاپرواہ، خشک طبیعت اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا رہا تھا۔ ہارون نے غور سے اسے دیکھا، بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ، خوبصورت سلکی بال جو ہر وقت ماتھے پر بکھرے رہتے، صاف شفاف رنگت، بھوری آنکھیں، نفیس سے پل اوور میں حساس سا دل رکھنے والا یہ نوجوان اس کا دوست ہے۔ اسے فخر سا محسوس ہوا۔ سوری یار، میں سمجھتا تھا کہ تم انتہائی لاپرواہ ہو اور صرف مجھے تمہاری پرواہ ہے۔ ہارون نے صاف گوئی سے اعتراف کیا اور کشن پر رکھا اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت تھی، اور حقیقتاً ہارون نے اس کے بچوں کی طرح لاڈ اٹھائے تھے۔ ہاسٹل میں ایک ہی کمرہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی چیزیں، کتابیں سنبھالتا پھرتا۔ وہ برملا کہتا، تمہاری اماں نے تمہیں پیدا کیا ہے، جبکہ میں نے تمہاری تربیت کی ہے۔ اسامہ کہتا، رائم ظفر کو ہارون نے سر پر چڑھا رکھا ہے، 2 دن کے لیے ہارون گھر چلا جائے تو رائم کو نانی یاد آ جاتی ہے، وہ بھوکلا کے فون کر کر کے پوچھتا ہے، میرے موزے کدھر گئے، شرٹس کہاں رکھی ہیں، فلاں بک کے نوٹس کدھر ہیں۔ شروع میں علیشہ اس کے ولہانہ انداز پر چڑ جاتی تھی اور اکثر جتاتی تھی کہ رائم کو تمہاری پرواہ بھی نہیں اور تم اس کے کھانے پینے تک کے لیے پریشان پھرتے ہو، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی رائم کی نیچر سے واقف ہوتی گئی، پھر وہ بھی بہنوں کی طرح اس کا خصوصی خیال رکھنے لگی۔ پتہ ہے چھوٹے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہاری بیوی کو میں ایک ہدایت نامہ لکھ کر دوں گا۔ ہارون نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھرتے ہوئے چھیڑا، اس پر تحریر ہوگا، رائم انتہائی لاپرواہ بندہ ہے، اس کی شرٹس، موزے اور کتابوں کو پاؤں لگے ہوئے ہیں، انہیں سنبھال کر رکھا جائے، اسے سردی بے تحاشا لگتی ہے، اس لیے اسے گرم کپڑوں میں لپیٹ لپاٹ کر باہر نکالا جائے، یہ سوتے وقت اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر سونے کا عادی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اپنا والیٹ اکثر اوقات کہیں پر رکھ دے تو اٹھانا بھول جاتا ہے، اس عادت سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، یہ انتہائی ریزرو سا بندہ ہے اور بہت کم لوگوں پر کھلتا ہے، اس کی اس عادت کو آدم بیزاری اور سرد مزاجی نہ سمجھا جائے، نیز یہ تمام عادتیں ناقابل اصلاح ہیں، ان میں ترامیم قطعی ممکن نہیں، ایسی تمام کوششیں فضول ہیں۔ ہارون شرارتی انداز میں اسے جذباتی کیفیت سے نکالنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ اپنی بھیگی پلکوں کو صاف کرتا ہوا وہ بے ساختہ مسکرا رہا تھا۔ ہائے، اب تو سسر صاحب سے ڈیفنس کے بنگلے میں ملاقات کا مزہ آئے گا، اور وہ جو علیشہ کی نک چڑی سی ماما ہیں، اب تو وہ بھی ناک نہیں چڑھا سکیں گی۔ جب سے ان کی اپنے مال کے مکان حکیم جمن سے جھڑپ ہوئی ہے وہ تھوڑا تھوڑا مجھ سے بھی چڑھنے لگی تھیں۔ دراصل ایک دفعہ علیشہ کے ساتھ انہیں اس محلے میں آنے کا اتفاق ہوا تھا، اور قسمت کی خرابی کے سامنا بھی حکیم جمن سے ہوا۔ علیشہ کے فادر دانش صاحب نے امریکہ میں انگریز لڑکی کو مسلمان کر کے ایک زوردار عشق کے بعد شادی کی اور پاکستان لے آئے، تب ہی علیشہ کے نقوش میں مشرقی اور مغربی امتزاج دیکھنے کو ملتا تھا۔ حکیم جمن نے اپنے گھر کے دروازے پر انگریز خاتون کو دیکھا تو جھٹ سے استغفر اللہ کہا۔ بہت اچھی اردو بولنے اور سمجھنے والی خاتون کو لفظ سے زیادہ لہجے پر اعتراض ہوا اور ایک زوردار جھڑپ ہوئی، جس کے نتیجے میں تب سے رائم اور ہارون کی ریپوٹیشن مزید خراب ہو گئی تھی حکیم جمن کی نظر میں۔ اگلے 2-3 دن وہ گھر کی شفٹنگ کی وجہ سے سخت مصروف رہے۔ سرخ ٹائلوں والا یہ صاف ستھرا سا بنگلہ، جہاں چھوٹا سا لان اور ڈھیروں سبزہ اس کے حسن کی دلکشی میں مزید اضافے کا باعث بن رہا تھا۔ بلیک گیٹ سے ڈرائنگ روم تک سفید ٹائلوں کی روش، برآمدے کی ستون سے لپٹی کاسنی بیل اور آرائشی گملے دیکھنے والوں کو پہلی نظر میں ہی متاثر کرتے تھے، اور ساری سیٹنگ میں علیشہ اور اس کی کزن ارج نے ہاتھ بٹایا۔ ڈرائنگ، ڈائننگ اور بیڈ روم کا فرنیچر
رائن بھائی نے بھجوا دیا تھا۔ 3-4 بیڈ روم ہونے کے باوجود ان دونوں نے اپنے لیے ایک ہی بیڈ روم منتخب کیا تھا اور علیشا اس بات پر مسلسل ان کو چھیڑ رہی تھی۔ تمہیں معلوم نہیں علیشا اسے کنسوئیاں لینے کی عادت پڑ گئی ہے، اس لیے میرے کمرے میں ڈیرے ڈال رہا ہے۔ پتہ ہے رات کو تمہارے ٹیلی فون پر یہ بظاہر مینا بن کر سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور صبح کو سارے ڈائلاگز مجھے سناتا ہے۔ پکا بدماش ہے یہ۔ ہارون نے الماری میں اپنی اور اس کی کتابیں سیٹ کرتے ہوئے علیشا کو اندر کی بات بتائی تو رائم کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ بکواس مت کرو، تمہارے تھرڈ کلاس عاشقوں جیسے ڈائلاگ سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ تو علیحدہ کمرے میں مجھے اپنی رکھی ہوئی چیزیں نہیں ملتی، اس لیے سوچا کہ تمہارے قدموں میں رہ لوں۔ رائم نے سختی سے تردید کی۔ کیوں میں تمہارا نوکر ہوں؟ نہیں تم میرے دل جگر وغیرہ وغیرہ ہو۔ اور جب ہارون کی شادی ہو گئی تب؟ علیشا نے شوق لہجے میں ایک اور نکتہ اٹھایا۔ پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، ہفتے میں 5 دن تو آپ لوگوں کی جنگ رہا کرے گی اور ہارون صاحب جتھے دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی والے محاورے کے مطابق میرے کمرے میں، اور رہ گئے 2 دن تو وہ میں گزار ہی لیا کروں گا۔ خبیث انسان کبھی اچھا نہ سوچنا۔ ہارون نے اس کی گردن پکڑی۔ ہائے مر گیا، ماں مجھے بلا لے، رائم نے دہائی دی۔ جس دن اماں نے عالم بالا میں سچ مچ یاد کر لیا تو وقت تو پھر بھی مجھے ہی پڑے گا کفن دفن کا انتظام کرنے کا۔ تمہارے منہ میں خاک۔ رائم شرٹ درست کرتے ہوئے سلگ کر بولا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ غور کر رہا تھا کہ ہارون کچھ پریشان اور الجھا سا ہے، بیٹھے بیٹھے کچھ سوچنے لگتا ہے اور کبھی ٹہلنے لگتا۔ تفکر کے سائے ہر وقت اس کے چہرے پر پھیلے نظر آتے۔ رائم کے پوچھنے پر وہ صاف مکر جاتا۔ کبھی کبھی لگتا کہ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے مگر پھر لب بھینچ کر رہ جاتا۔ اسی دوران کتنا ہی وقت گزر گیا۔ رائم تم آفس سے کہاں جاؤ گے؟ وہ کچن میں اسے مصروف دیکھ کر وہیں آ گیا۔ وہ جو آستین چڑھائے بڑی لگن سے پیاز براؤن کر رہا تھا۔ آج کل اس کا مشغلہ کوکنگ کرنا تھا جس کا ہارون کو خاصا فائدہ ہو رہا تھا۔ کیوں کوئی کام تھا؟ وہ پتیلے میں چمچہ ہلاتے ہوئے بولا۔ ہاں مجھے ضروری کام سے سائیوال جانا ہے۔ تم یونیورسٹی گڑیا کے پاس چلے جانا اور اس سے کہنا کہ اس ویکینڈ پر سائیوال ہرگز نہ جائے اور یہ کچھ پیسے اسے دے دینا۔ اس نے شیلف پر کچھ روپے رکھے۔ کیوں سائیوال کیوں نہ جائے؟ رائم نے سرسری انداز میں پوچھا۔ بس بابا کچھ کام ہے، تم یاد سے چلے جانا۔ انگلش ڈپارٹمنٹ میں رول نمبر 8 ہے اس کا۔ وہ حسب معمول کنی کترا گیا۔ گڑیا انگلش ڈپارٹمنٹ میں؟ وہ تو کالج میں نہیں تھی، فرسٹ ایئر میں۔ رائم نے کچھ سوچ کر کہا تو ہارون بے ساختہ ہنس پڑا۔ مسٹر رائم ظفر، یہ آج سے 4-5 سال پہلے کی بات تھی جب ہم BBA کے دوسرے سال میں تھے، اور یاد رہے کہ اب ہمیں MBA کیے ہوئے بھی 1 سال گزر چکا ہے۔ کون سی دنیا میں ہو تم؟ ہارون کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ سوری میں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ رائم کھسیانہ ہو گیا۔ 2-3 دفعہ ہارون کی غیر موجودگی میں گڑیا کا فون اس نے اٹینڈ کیا تھا۔ بڑا ڈرا اور سہما سا لہجہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، اور تم کب آؤ گے؟ اس نے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑا۔ دیکھو کب آنا ہوتا ہے، وہ الجھن بھرے انداز میں بولا۔ اچھا یہ پلاؤ پکنے والا ہے، کھا کر چلے جانا، رائم نے اسے پیچھے سے پکارا۔ نہیں دیر ہو جائے گی۔ وہ سفید شلوار سوٹ میں بلیک کوٹ کے ساتھ مکمل تیاری میں تھا۔ ہاں سنو، یہ برتن دھو کر ریک میں رکھنا، دودھ والے سے دودھ لے کر بوائل کر کے فریج میں رکھنا، اور رات کو سوتے وقت دروازے اچھی طرح چیک کر لینا۔ میں انشاءاللہ 2-3 دن میں لوٹ آؤں گا۔ وہ جاتے جاتے بھی ہدایات دینا نہیں بھولا تھا، جسے رائم نے بغور سننے اور سمجھنے کی مکمل ایکٹنگ کی۔ اور سنو، وہ پھر پلٹا، رائم کو غور سے دیکھا اور آگے بڑھ کر بے ساختہ گلے لگا کر پیار کیا۔ رائم اس کے اس انداز پر زور سے ہنس پڑا۔ اپنا خیال رکھنا۔ ہارون کے محبت بھرے انداز پر وہ تب گیا۔ اب دفعہ بھی ہو جاؤ، میں خود کو تمہاری بیوی محسوس کرنے لگا ہوں۔ رائم کے فکرے پر وہ بے ساختہ کہکا لگا کر ہنسا اور اسے خدا حافظ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ 2 گھنٹے بعد وہ کیمپس میں تھا۔ رنگ برنگے آنچل نسوانی کہکے، سرگوشیاں، عجیب سی بے فکری ہوتی ہے اسٹوڈنٹس لائف میں۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز دسترس میں ہے، خواہشوں کے جگنو ہر سمت توڑتے ہیں، محبت کی تتلی کے رنگ اپنے ہاتھوں پر محسوس ہوتے ہیں۔ وہ انگلش ڈپارٹمنٹ پہنچا تو معلوم ہوا کہ سارا ڈپارٹمنٹ آڈیٹوریم میں ہونے والے مشاعرے میں شرکت کے لیے وہیں اکٹھا ہے۔ آڈیٹوریم پہنچے تو وہاں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ یہاں ان کے اخبار کا کارڈ کھلجا سمسم ثابت ہوا۔ نہ صرف آڈیٹوریم میں اگلی رو میں جگہ مل گئی تھی بلکہ انتظامیہ میں شامل اسٹوڈنٹس بھی خصوصی سلوک کر رہے تھے۔ اس کی متلاشی نظریں اسٹوڈنٹس کے ہجوم پر تھیں۔ اسٹیج پر روایتی چاندنیاں بچھا کر مکمل مشاعرہ کا ماحول بنایا ہوا تھا، جبکہ شعراء حضرات ابھی اسٹیج پر نہیں آئے تھے۔ اسی دوران اس کی نظر اس کے چہرے پر جا رکی۔ پنک کلر پر سفید کڑھائی کیے کاٹن کے شلوار سوٹ پر بڑا سا کاٹن کا دوپٹہ اوڑھے
सीधे चमकदार बालों की मांग के साथ लंबी चोटी और होंठों पर पिंक लिपस्टिक ने इसके खदोखाल को उजागर करके दिलकश बना दिया था। वो बड़े पुरवकार अंदाज में स्टेज सेक्रेटरी के फराइज सरंजाम देने स्टेज पर नमदार हुई थी। नरम मुस्कुराहट, दिलकश लहजा और खूबसूरत अल्फाज के चनाव ने इसे सब की तवज्जो का मरकज़ बना रखा था। मेहमान खसूसी की आमद से पहले वो स्टूडेंट्स की तफरीह तबाह के लिए हॉल से मुख्तलिफ तलबा व तलबात को अपनों और दूसरे शायरों का कलाम सुनाने के लिए बुला रही थी। इस लम्हे इसके अंदर इस माहौल का हिस्सा बनने की ख्वाहिश पूरी कुव्वत से उभरी और अगले ही लम्हे वो नामालूम शहर में जकड़े स्टेज पर था। वो पुरएतमाद अंदाज में इसे स्टेज पर आता देखकर धीरे से मुस्कुराई। एक लम्हे को तो वो भी मबहूत सा हो गया, लेकिन इस लम्हे के बाद राइम ने अपनी निगाह को बेलगाम होने नहीं दिया। वो मोहब्बत में भी एहतराम का कायल था। इसने माइक पकड़ा, ऑडिटोरियम के पुरजोर सामीन पर एक नज़र डाली और एक तवील सांस लेकर गज़ल छेड़ी। अपनी आवाज़ की दिलकशी से वो बखूबी वाकिफ था और हाल में बजने वाली तालियां इसकी भरपूर तायद कर रही थीं। विस्लिंग और हर शेर पर दादो तहसीन के डोंगरे वो इन तमाम बातों से बेनियाज सुर और संगीत की लय में बह रहा था। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे, हर मुलाकात में महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नज़र पूछ रही हो जैसे, राह चलते हुए अक्सर ये गुमां होता है, वो नज़र छुप के मुझे देख रही हो जैसे। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफ़र, ज़िंदगी तेज़, बहुत तेज़ चली हो जैसे। इस तरह पहरों सोचता रहता हूँ मैं, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। मेहमान खसूसी की आमद के बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो गया था। कुछ ही देर बाद वो माइक पर अपनी नज़म सुना रही थी। इसकी मखरूती उंगलियों में दबा हुआ माइक और स्टेज की तारीकी में रोशनी का दायरा इसके वजूद को सहर अंगेज बना रहा था। वो धीरे धीरे एक ख़ास लय में बोल रही थी, अरे ओ प्यारे से और जीते जागते सपने, मुझे अच्छे लगे थे तुम। मुशायरा इसकी तवक्का से भी ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। मीना गज़ल को पहला प्राइज़ मिला तो वो घड़ी पर नज़र डालकर उठ खड़ा हुआ। गुड़िया को इस हजूम में ढूंढना नामुमकिन था। वो हॉस्टल में इसके कमरा नंबर पर बमाए पैगाम के लिफाफा चौकीदार के हवाले करके आ गया। इसके अंदर इस दिन से कोई ठहर गया था। चमकती दमकती दुनिया में बस एक ही चेहरा रोशन था और वो था मीना गज़ल का। अगले दिन वो बेख्तियार फिर कैंपस में था। 1 घंटे की तलाश बसियार के बाद सिर्फ इतना पता चला कि इसका ताल्लुक इंग्लिश डिपार्टमेंट से है। हालांकि वो इसे उर्दू डिपार्टमेंट का समझता रहा था। अब तो गुड़िया से मिलना इंतहाई ज़रूरी हो गया था। शायद वो इस सिलसिले में कुछ मदद कर सके। हॉस्टल पहुंचा तो पता चला कि वो कैंपस में है। इस दौरान इतनी थकन हो गई थी कि वो ना चाहते हुए भी घर लौट आया। टीवी लॉन्च में हारून कारपेट पर मलगजे कपड़ों में उलझे हुए अंदाज में लापरवाही से नीम दराज था, जबकि सोफे पर पैरेट ग्रीन कलर के सूट में अलीशा चाय का कप हाथ में पकड़े फिक्रमंद सी लगी। भले भाई भले लोग आ गए। रैम के शरारती अंदाज पर हारून के होंठों पर मबहम सी मुस्कुराहट रेंगी। देहान से साहिब बहादुर के मिजाज पर मुल्तान की गर्मी छाई हुई है, अलीशा ने डराया। खैरियत? वो अलर्ट हो गया। मेरा यार जल्दी क्यों आ गया? राइम ने इसके करीब बैठते हुए कहा। वापस चला जाता हूँ, बरहम बरहम खफा और बेगाना लहजे में जवाब मिला। गोया बात करने का मूड नहीं। शायद मेरी आवाज़ समातों को भली नहीं लग रही है ना? वो मासूमियत से गोया हुआ। इसे कहते हैं अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अलीशा जी भर के महजूज हुई। राइम कुछ खज्जल सा होकर हंस पड़ा। मैं अपने यार को चिकन फ्राइड राइस बमाए रशियन सलाद के खुद अपने हाथों से बनाकर खिलाता हूँ। हारून इनकी बातों से बेनियाज अब मुंह पर सोफे का कुशन रख कर बात न करने के मूड में नजर आ रहा था। वो किचन में चला आया तो थोड़ी देर बाद अलीशा इसके पीछे आ गई। सबसे पहले इसने चाय के लिए पानी रखा। तुम वाकई चिकन फ्राइड राइस बना रही हो? हाँ भाभी, बस ये प्याज ज़रा सा काट दें। इसने इत्मीनान से इसे भी अपने साथ शामिल किया। तुम्हें मालूम है राइम, हारून बहुत ज़्यादा अपसेट है। अलीशा के लहजे में कोई बात थी कि चिकन धोते इसका हाथ साकित रह गया। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि न जाने क्या बात है। राइम ने पलट कर इसे देखा जो प्याज काटने में मगन थी। लाओ यह मटर मुझे दे दो और सारा चिकन मत डालना। अलीशा ने प्याज काट कर इसके हाथ में पकड़ाई। तुम्हें मालूम है ना राइम के हारून की मदर स्टेप सुतीली हैं, वैसी स्टेप मदर जैसी सब होती हैं। इन्होंने इन दोनों बहन भाई को सारी ज़िंदगी डिग्रेड किया। हत्ता कि हारून के फादर ने अपनी बीवी की बातों में आकर इन दोनों को एक अरसे से खर्च देना और हत्ता के बोलचाल तक बंद कर दी है। और गुड़िया की तालीम का तमाम खर्च हारून खुद अफोर्ड कर रहा है। और अब इसकी स्टेप मदर गुड़िया की शादी अपने नशई और जुएबाज भाई से करवाने के लिए इसके फादर को राज़ी कर चुकी थीं। सब इंतजामात मुकम्मल थे। तभी हारून ने गुड़िया को इस दफ़ा सहवाल जाने से मना कर दिया था। अलीशा धीरे धीरे इस पर इंकशाफात कर रही थी। क्या वाकई वो हकीकतन हक्का बक्का रह गया?
दिल में शर्मिंदगी का मौसम डेरे डालने लगा। वाकई हारून ठीक कहता है कि मैं सख्त लापरवाह हूँ। इसके इतने करीब रहकर भी इसकी परेशानियों को ना जान सका। हारून जो इसके चेहरे की हल्की सी जुनबिश से इसकी परेशानी पढ़ लेता था, वो न सिर्फ परेशान हुआ था बल्कि अच्छा खासा शर्मिंदा भी हो गया था। अब क्या होगा? बेइरादा इसके मुंह से फिसला। पता नहीं, हारून भी इसी वजह से परेशान है। जाहिर है गुड़िया कब तक हॉस्टल में रहेगी, और इसके लिए तो इसका घर तक अब महफूज नहीं रहा। इसके फादर की तो सोचने समझने की हिस्सें लगता है इनकी बीवी ने अपने पास गिरवी रख ली हैं। मैंने तो हारून से कहा है कि फ़ौरन कोई अच्छा सा लड़का देकर गुड़िया की शादी कर देते हैं। अलीशा ने कनखियों से अपने साथ खड़े दराज कामिद पुरखुलूस शख्स को देखा। हाँ हाँ बिल्कुल। रायम चिकन फ्राइड राइस भूलकर किचन का स्टूल संभाल चुका था, जबकि अलीशा मुस्तकिल मटर छीलने में मसरूफ़ थी। रायम, ये हारून कैसा लड़का है? अलीशा ने अचानक अजीब से लहजे में पूछा। क्या मतलब? वो ज़बरदस्त तरीके से चौंका। भाई, तुम्हारी राय पूछ रही हूँ। बहुत पुरखुलूस है, हर जगह इसने मेरा भरपूर साथ दिया और मुझ पर तो जान छिड़कता है। रायम ने खुले दिल से इसका तज्जिया किया। और गुड़िया कैसी है? वो बेनियाजी से पूछ गई। पता नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, फ़ोन पर 2-4 दफ़ा बात हुई है। मुझे कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं है, रायम ने सादगी से जवाब दिया। वो इसके सवालों से बुरी तरह उलझ रहा था। हाँ, वो भी अपने भाई की तरह बहुत अच्छी है, बस इसके हालात, बेचारी। रायम, अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद ना हो तो वो लड़की बहुत अच्छी है। अलीशा के मोहतात अंदाज ने इसे एक लम्हे में समझा दिया कि वो क्या चाहती है। वह एकदम गड़बड़ा सा गया। दिल अजीब अंदाज में सरकशी पर उतर आया। वो दम बखुद सा बैठा था। चाय के लिए रखा हुआ पानी उबल उबल कर चूल्हे पर गिर रहा था, लेकिन इसे मतलब एहसास न था। सॉरी राइम, मैंने हारून के सामने बेसाख्ता तुम्हारा नाम ले दिया। मुझे न जाने क्यों यकीन था कि तुम हारून को इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ोगे। अलीशा इसकी खामोशी से न जाने क्या मफहूम अखज़ कर बैठी थी कि सादगी से वजाहत देने लगी। शर्मिंदगी इसके चेहरे पर आया थी। हारून ने जवाब क्या दिया? इसने नाखून से मेज़ की सतह को इसरारी अंदाज में खुरचा। इसकी आवाज़ गहरे कुएं से निकली थी और समातें मुकम्मल तौर पर अलीशा की जाने मुतवज्जा थीं। इसने कहा कि राइम को लड़कियों की क्या कमी है, और फिर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इसके भाई कभी नहीं मानेंगे। इसने रंजीदा लहजे में कहा। एक लम्हे को राइम को अपनी पुश्त पर हारून की मौजूदगी का एहसास हुआ। मुस्तरब अंदाज में इसने अपनी पेशानी रगड़ी। अजीब दोराहे पर जिंदगी ने ला खड़ा किया था। आजमाइश का शिकंजा बुरी तरह इसकी गर्दन को लपेट में ले चुका था। दिल के तकाजे अजीब थे। आधे पर अगर मीना गजल का कब्जा था तो बाकी पर हारून मुनीर का, और दोनों तरफ कशमकश जोरों पर थी। और आखिरकार हारून का पलड़ा भारी हो गया। वो आहिस्तगी से बोला, क्यों हारून, ये क्यों भूल गया कि मेरी ज़िंदगी के फैसले रायान भाई के बजाय हमेशा इसने किए हैं? राइम कौन सी शर्ट पहनेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इन सवालों का हक तो मम्मी के बाद मैंने सिर्फ हारून को दिया है। इसने ये कैसे सोच लिया कि मैं इसके फैसले पर एतराज़ करूँगा? इसकी पेशानी पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे उमड़ आए थे। फैसला तो बड़ी आसानी से हो गया था। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया। अंदर तुगयानियाँ थीं और आंखों पर बंद बांध लिया था। हारून ने पीछे से आकर इसे गले लगा लिया। इसकी आंखों में कई जुगनू चमक उठे थे। वो बेआवाज़ रो रहा था। पागल हो गए हो क्या? राइम के अंदर दर्द की लहरें सी उठने लगीं और दिल का प्याला अनदेखे आंसुओं से भरने लगा। लेकिन इसने ज़बरदस्ती होठों पर मुस्कुराहट लिए आहिस्तगी से इसका हाथ दबाया। यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों फिक्र करते हो? सब ठीक हो जाएगा, चलो हंसो अब, नहीं तो मैं गुदगुदी करता हूँ। हारून बेख्तियार हंस पड़ा और झुककर इसके हाथ चूम लिए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ यार, जिसे तुम जैसा दोस्त मिला। यकीन करो, बहुत बहादुर हो गया हूँ। हारून ने भीगी भीगी आंखें साफ कीं, जबकि इसके होंठ बेसबब मुस्कुरा रहे थे। वो कमरे में आया तो एक गहरा दर्द इसका दिल छीलने लगा। बस इतनी मुख्तसर सी दास्तान थी मेरी मोहब्बत की, इसने किचरे दिल के साथ सोचा। हारून जो इसकी ज़िंदगी की वाहिद खुशी था, इसके वजूद का हिस्सा था। इसका पोर पोर इसकी बेगर्ज और बेलौस मोहब्बत में डूबा हुआ था। ऐसी मोहब्बत जो सब कुछ कुर्बान कर देने का हौसला रखती है। हारून की हमेशा कोशिश होती थी कि इसकी राहों के कांटे चुन ले, तो क्या वो इसके लिए इतना भी नहीं कर सकता? वो जो इसकी बीमारी के दिनों में रातों को जाग जाकर मुस्तरिब रहता था। इसके अंदर अजियत की लहरें सी उठने लगीं। एक सरगोशी सी इसकी समातों से टकराई। अरे ओ प्यारे से, ओ जीते जागते सपने, मुझे अच्छे लगे थे तुम। इसने अपनी मुट्ठी खोलकर सारे ख्वाबों के जुगनू उड़ा दिए। मोहब्बत की तितली को मसल दिया। आंखों में यकदम ही मिर्चें लगने लगीं। या अल्लाह, मुझे हौसला दे, इसने बेआवाज़ दुआ की। फिर बहुत सारे दिन गुजर गए। इसने आखिरकार हक़ाइक़ को कबूल कर लिया। अलीशा और हारून दोनों ही इस सिलसिले में मसरूफ़ थे, और अभी इसने अपने हौसले को यकजा किया ही था कि खामोशी और सादगी से किसी को इसकी ज़िंदगी में शामिल कर दिया गया। अलीशा के फ्रेंड्स ने अच्छा खासा हंगामा बर्पा कर रखा था।
اس نے دل کڑا کر کے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ اس سرمئی سے شام میں ہارون کی خاموشی اب خوش مزاجی میں ڈھل چکی تھی۔ وہ بار بار رائم کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جاتا، اس کی آنکھوں سے ممنونیت چھلکنے لگتی۔ دیکھو ہارون، میں تمہارا دوست پہلے ہوں اور باقی رشتے بعد میں ہیں۔ اگر تم یوں احسان مندی کا بار بار اظہار کرو گے اور عزت و احترام سے پیش آؤ گے تو مجھے لگے گا کہ میں نے اپنا دوست کھو دیا۔ دیکھو، میرے لیے یہ رشتہ زیادہ قیمتی ہے۔ وہ نادم اور شرمندہ لہجے میں بولا، بکواس مت کرو، تمہیں عزت کبھی راس نہیں آ سکتی۔ ہارون نے اپنے مخصوص لہجے میں جواب دیا تو اس نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ ہارون تمیز سے، بے نوئی ہے اب وہ تمہارا، علیشا نے چھیڑا۔ یہ گھمڑ، ہارون نے مذاق اڑایا، ویسے ہم سے تیز نکلا، شادی کی باتیں کرتا تھا ہمیشہ ہماری اور بینڈ باجے بجوا لیے اپنے۔ 12 بجے کے قریب وہ جھجکتا ہوا اندر کمرے میں داخل ہوا۔ علیشا کی ساری فرینڈز چلی گئی تھیں، جبکہ وہ اور اس کی کزن ارج کا ارادہ باقی کام نپٹا کر جانے کا تھا۔ علیشا کے بے پناہ اصرار پر وہ ان کی کمپنی چھوڑ کر اندر جانے پر آمادہ ہوا تھا اور اگلے 2 منٹوں کے بعد وہ دوبارہ کچن میں تھا، جہاں علیشا، ارج اور ہارون چائے کے مگ پکڑے خوش گپیوں میں مگن اس کے جوش و خروش سے لبریز چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، سانس پھولا ہوا اور لفظ حلق میں پھنسے ہوئے۔ کیا ہوا؟ گڑیا نے لیٹ آنے پر مار کر باہر نکال دیا؟ علیشا کی کزن نے معنی خیز لہجے میں دریافت کیا۔ اندر تو مینا غزل ہیں، گڑیا کدھر ہے؟ وہ ہونگ بنا پوچھ رہا تھا۔ کون گڑیا؟ مینا غزل؟ اچھا بھائی، گڑیا کا کلمی نام تو یہی ہے۔ ہارون نے الجھن بھرے انداز میں انکشاف ہی تو کیا تھا۔ کیا؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اچھل کر ہارون کی ہائے ہائے کی پرواہ کیے بغیر اس کے گلے لگا اور مڑ کر علیشا کو مخاطب کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کا چہرہ اندرونی خوشی کی بھرپور عکاسی کر رہا تھا۔ حفظ اقلیم کی دولت ہی تو ملی تھی اسے، اس کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ہارون نے مشکوک انداز میں کہا۔ لگتا ہے کہ یہ گڑیا کو مینا کے نام سے جانتا تھا۔ علیشا کی کزن نے بالکل درست نکتہ اٹھایا۔ ہارون دی گریٹ۔ وہ دوبارہ پھر اس کے گلے میں لٹک چکا تھا اور اس کی بے تحاشا خوشی، جوش اور سرشاری کی کیفیت کو وہ لوگ سمجھنے سے قاصر تھے۔ ان کے گھننے پر وہ بھکلا کر بولا، بس جا رہا ہوں۔ اگلی صبح ڈائننگ ٹیبل پر رائم کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ رائم کا شوخ اور شرارتی انداز اور مینا کا شرمایا ہوا روپ ہارون کے سارے خدشے دور کر گیا۔ مینا نے اسے بتایا کہ وہ اسے بھائی کے دوست کی حیثیت سے اس وقت سے جانتی ہے جب اس نے ہاسٹل میں اپنا تعارف اخبار کے نام سے کروایا تھا۔ وہ اپنی بے قراریوں کی داستان ایک ایک صفحہ کر کے اسے رات بھر سناتا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی وارفگیوں اور ویلہانہ انداز پر شرشدر تھی۔ اور جب اس نے بتایا کہ وہ پیارے سے سپنے نظم اس نے رائم کو ہی سوچ کر لکھی تھی تو اس مرتبہ حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر علیشا اور اس کی کزن اپنے گھر سے تیار شدہ اسپیشل ناشتے کے ساتھ موجود تھیں صبح اور اس وقت سب اکٹھے تھے۔ ہارون، میری گرین شرٹ کہاں ہے؟ ٹوسٹ پر جیم لگاتے ہوئے رائم نے ہارون سے پوچھا۔ اور بھائی، میری کتابیں اور نوٹس کہاں رکھے ہیں؟ مینا نے چائے کا گھونٹ لے کر مصروف انداز میں دریافت کیا۔ چلو، پہلے ایک ہی چیزیں سنبھالتا تھا اور اب یہ دوسری بھی آ گئی۔ بس تم دونوں کے کام کی وجہ سے ہی میں نے اور علیشا نے شادی کے بعد کینیڈا شفٹ ہونے کا پروگرام بنایا ہے۔ ہارون نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اطلاع دی۔ کیا؟ وہ دونوں بری طرح چونکے۔ یہ پروگرام کب بنا بھائی؟ مینا نے حیرانی سے پوچھا۔ جب سے محبت میری ہمسفر ہوئی، رائم نے گہرے لہجے میں بے ساختہ جواب دیا تو سب نے حیرت اور الجھن بھری نظروں سے دیکھا۔ بھئی، یہ کیا قصہ ہے؟ علیشا نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ واقعی اس کی بات نہیں سمجھی تھی۔ یہ دل کی بات ہے، دل میں رہے تو اچھا ہے۔ کیوں مینا؟ رائم نے معنی خیز لہجے میں کہا اور اگلے ہی لمحے دونوں کا مشترکہ قہقہ ڈائننگ روم میں گونجا اور دونوں بے تحاشا ہنستے چلے گئے۔ ہاں جی، اسے کیوں؟ ہارون کی پرواہ ہونے لگی۔ خواہ کینیڈا جائے یا امریکہ، اس کا تو گھر بس گیا نا، علیشا نے چڑھ کر کہا۔ وہ ان دونوں کے معنی خیز لہجے پر جھنجھلا گئی تھی۔ بھائی، تم کیوں چڑھ رہی ہو؟ انہیں پرواہ نہیں تو ہمیں بھی نہیں۔ شکر ہے رائم سے جان چھوٹی، اب آدھی رات تک آرام سے باتیں تو کریں گے ٹیلی فون پر۔ ہارون نے خوش دلی سے اسے تسلی دی تو وہ بھی بے ساختہ ہنس پڑی۔ جی قارئین، چونکے نہیں، میں ہارون منیر اپنے دوست رائم ظفر کے محبت میری ہمسفر جملے کے پس منظر سے اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی باتیں۔ میری ساری زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ رائم میری زندگی میں خوشگوار جھونکا بن کر اس وقت داخل ہوا جب میں اپنے سگے باپ اور سوتیلی ماں کے بدصورت رویوں والے حب زدہ موسم میں تھا۔ کم آمیز، کم گو اور چپ چاپ سا رائم ظفر مجھے پہلی نظر میں کوئی خاص نہیں لگا تھا۔ روم میٹ ہونے کے باوجود کافی عرصے میں بھی اسے باقی لوگوں کی طرح سرد مزاج، بے حس اور غیر جذباتی بندہ سمجھتا رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلتا گیا کہ وہ انتہائی حساس، زود و رنج اور پیار کا متلاشی معصوم سا بچہ
اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، جو کلاس فیلوز کے شرارتی جملوں سے بچنے کے لیے میری اوٹ لے لیتا ہے۔ وہ مجھ سے تحفظ اور محبت کا طلبگار ہے۔ پتہ نہیں مجھے اس سے حقیقتاً محبت تھی یا پھر میری خود غرضی۔ مجھے آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ مجھے اس سے ایسی ہی محبت ہے جیسی کہ وہ مجھ سے کرتا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں اس کی زیادہ کیئر کرتا ہوں، حالانکہ اس نے میری ان موقعوں پر مدد کی جب میں زمانے کی سختیوں کے طوفان میں گھرا ایک ناتواں سا پودا تھا جو سرکش ہواؤں کی زد میں ہو۔ وہ بہت جلد میرے کمزور مالی حالات اور اسٹڈی کے معاملے میں میرے جنون سے آگاہ ہونے کے بعد اپنی مہنگی مہنگی کتابوں اور نوٹس کے ساتھ میرے لیے ایکسٹرا کاپی لینا نہیں بھولتا تھا۔ وہ انتہائی بےضرر لہجے میں لاپرواہی سے کہتا کہ چونکہ ریان بھائی نے بھی اس کے لیے یہ کتابیں بھجوا دی ہیں، اس لیے ڈبل ہونے کی وجہ سے میں لے لوں، ورنہ یہ بیکار جائیں گی۔ اسی طرح اس کی شرٹس، جوتے، پرفیوم، کمپیوٹر، حتیٰ کہ اس کا والیٹ تک میں بے دردی سے استعمال کرتا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ کبھی حساب کتاب والا کھاتا نہیں رکھا۔ الٹا مجھے کمپلیکس سے بچانے کے لیے میری چیزیں استعمال کرنے لگتا۔ میں اس کے خلوص اور محبت کے وزن سے دن بدن دبتا ہی جا رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں رائم ظفر کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں میں اسے چھوڑ نہ دوں، کیونکہ ہم دونوں کی طبیعتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں اپنے حالات کے باوجود انتہائی سوشل، زندہ دل اور ہلے گلے کا شوقین بندہ، جس کی پی آر کا دائرہ پوری یونیورسٹی میں پھیلا ہوا تھا اور ہر تیسرا بندہ میرا دوست ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن وہ اتنا ہی کم آمیز، کم گو، سنجیدہ اور تنہائی پسند۔ اس کا حلقہ احباب صرف مجھ تک محدود تھا، جس میں علیشہ بعد میں داخل ہوئی، اور مجھے یہ خوف تھا کہ اگر رائم ظفر مجھے چھوڑ گیا تو میرے لیے زندگی انتہائی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ رہنے سے میں بھی آسائشات کا عادی ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں مجھے اس سے محبت تھی کہ نہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مجھے اس کا خیال رکھنا اور اس کو گائیڈ کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ معصوم سا انسان میری باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کا عادی تھا۔ وہ مجھ پر بہت زیادہ انحصار کرتا تھا۔ ایم بی اے کرنے کے بعد جب ہم نے ہاسٹل چھوڑا تو ایک فرنشڈ فلیٹ افورڈ کر سکنے کے باوجود اس نے میرے ساتھ اس لوئر مڈل کلاس محلے میں ایک کمرے کے گھر میں رہنے کو ترجیح دی۔ نہ جانے کیا چیز تھی جو اسے میرے ساتھ رہنے پر مجبور کرتی تھی۔ وہ ہر جگہ میرا سہارا مانگتا تھا، اور یہ تو مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے انکل کی فرم سے جاب چھوڑنے کی وجہ صرف میں تھا، کیونکہ وہاں صرف ایک پوسٹ تھی، اور رائے میں ایک ہفتے کے بعد ہی دلچسپی نہ ہونے کا بہانہ کر کے اتنی مشہور و معروف فرم سے علیحدہ ہو گیا، اور یوں اس کے احسانوں کی فہرست طویل ہوتی گئی۔ اور پھر گھر کی شفٹنگ میں سیٹنگ کے دوران اس کی ڈائری میرے ہاتھ لگی، جس پر وہ چپکے چپکے کچھ تحریر کرتا رہتا تھا۔ فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اسے کھولا تو اپنی چھوٹی بہن گڑیا کی کسی مشاعرے میں کھینچی گئی تصویر دیکھ کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ ایک لمحے کو مجھے رائم ظفر سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ میری غیرت مجھے اس سے علیحدہ ہونے پر اکسا رہی تھی، لیکن جوں جوں میں ڈائری پڑھتا گیا میرے اندر کا بھڑکتا الاؤ سرد ہوتا گیا۔ گڑیا کے متعلق وہ اس بات سے لاعلم تھا کہ اس کا میرے ساتھ کوئی خونی رشتہ ہے۔ وہ اس کے لیے مینا غزل تھی۔ ڈائری میں لکھا ہوا ہر لفظ اور ہر سطر صرف میرے اور مینا کے لیے تھی۔ اپنے لیے اس کا ویلہانہ لگاؤ، محبتوں میں شدت اور مینا کے لیے احترام کے دائرے میں گھومتی چاہت نے رائم ظفر کو میرے لیے بہت خاص بنا دیا تھا۔ پھر میں نے اسے جان بوجھ کر یونیورسٹی بھیجا تاکہ میں اس کا مینا کے ساتھ اپنے تعلق کا علم ہونے پر رد عمل دیکھ سکوں، لیکن میں اس بات سے اچھی طرح واقف تھا کہ ایسی صورت میں وہ اپنے خول میں سمٹ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس محبت کو اپنے دل کے کسی کونے میں دفن کر دے، لیکن میرے ساتھ شیئر کرنے کا حوصلہ وہ ساری زندگی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی گڑیا سے ملاقات ہی نہ ہو پائی، اور ایسے میں نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خواہش جاگی کہ میں یہ دیکھ سکوں کہ اگر اسے ہارون اور مینا میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا پڑے تو اس کا انتخاب کیا ہوگا، اور اسی سوچ نے مجھے سوتیلی امی کے بھائی سے رشتے والا ڈرامہ کھیلنے پر مجبور کر دیا۔ علیشہ بھی اس بات سے اتنی ہی ناواقف تھی جتنا کہ رائم، اور جب ہارون سے محبت کو اس نے مینا پر ترجیح دی اور میرا مان رکھا تو میں شرمندگی کے گہرے غار میں گرتا گیا، اور رائم ظفر یہاں بھی جیت گیا۔ لیکن اگر گڑیا اس کی اولین چاہت نہ ہوتی تو میں اسے شادی کے لیے مجبور نہ کرتا، اور شاید پھر مجھے یہ ڈرامہ کھیلنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اور اگر رائم ظفر گڑیا سے شادی کے لیے انکار کر دیتا تو، لیکن میں جانتا تھا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ ساری دنیا کے لیے ہارون منیر صرف ایک ہے، لیکن صرف ایک رائم ظفر کے لیے ساری دنیا ہے۔ قارئین، ہارون منیر لاکھ اپنا فائدہ دیکھنے کا عادی ہو، لیکن اسے بھی تو رائم کا یہ مان رکھنا تھا کہ وہ اس کے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے، اور زندگی کے سفر کے لیے میرے نزدیک اس کی ہمسفر صرف محبت کو ہی ہونا چاہیے۔ اب اس کا فیصلہ آپ ہی کریں گے کہ میں نے گڑیا کے لیے اس کا انتخاب کیوں کیا۔ کیا واقعی مجھے رائم سے محبت تھی؟ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں
شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔